محترم ناظرین اور سامعین، یہ مختصر سا پروگرام لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم پاکستان کے اندر جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر جماعت احمدیہ کے خلاف کیے جانے والے جھوٹ پر مبنی پروگرام جو ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے، اور ان کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں اس پر ہم تحقیقی جائزہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے کہ اس سے جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان کو کافی معلومات حاصل ہوں گی۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ صابر شاکر صاحب کا پروگرام ہے۔ اس کے اندر دی رپورٹر پروگرام کا نام ہے۔ اس کے اندر 18 تاریخ کو ایک پروگرام نشر کیا گیا تھا، جس میں چودھری غلام حسین صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خود بھی بہت سی ایسے باتیں کی ہیں کہ جو حقائق پر مبنی نہیں ہیں، اور ان کا مقصد صرف پاکستان کے اندر جو جماعت احمدیہ کے خلاف منفی نفرت انگیز پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے مختلف چینلز کے ذریعے۔ مولوی جو ہیں وہ تو ہمیشہ کرتے ہی رہتے ہیں، جو عوام ہے وہ بھی ان میں نفرت جو ہے وہ بچپن سے بھری ہوئی ہے، اور ملک کے حالات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ خود کش حملے ہوتے رہے، بم دھماکے ہوتے رہے، لوگ مذہبی نفرت کی وجہ سے قتل ہوتے رہے۔ تو اب جب ہوا اور فضا کچھ بہتر ہوئی ہے تو پھر یہ جو مذہبی نفرت پھیلانے والا ٹولہ ہے، انہوں نے شروع کر دیے ہیں اس طرح کے پروگرام کرنے، اور اسی طرح پھر اس کے جواب میں جو مولوی حضرات ہیں وہ بھی اسی طرح کے پروگرام جو ہیں وہ کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ کوئی تھرڈ کلاس سے تھرڈ کلاس بندہ اور مین سٹریم کا کوئی بھی بندہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہ رہا، ہر ایک جماعت احمدیہ کے خلاف پروگرام کر رہا ہے۔ تو اس کے رسپانس کے طور پر جماعت احمدیہ کی طرف سے بھی ایک چھوٹا سا پروگرام شروع ہوا، جس میں نہایت تہذیب کے ساتھ اور تمیز کے ساتھ جو ان کے حالات ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ جواب آپ بھی دیں، جواب آپ بھی دیں کے نام سے پروگرام کیا جاتا ہے۔ جواب آپ بھی دیں، اور اس کے نام سے سوال پوچھے جاتے ہیں، تو اس کا جو جواب دینا چاہے وہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے جواب دے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب یہ اس طرح کے پروگرام کر کے اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے گا، وہی جھوٹ جو پہلے بھی بولے جاتے رہے اور جماعت احمدیہ کے افراد جو ہیں ان کے خلاف یہ نفرت انگیز پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ تو ابھی پھر یہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یا ٹی وی چینلوں کے اوپر بیٹھ کر جماعت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کا ساتھ مختصر سا تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور ان کی دیدہ دلیری اس حد تک اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہم کریں گے، اور وہ کریں گے، ہم نے جمعرات کو ایک خبر دی تھی، اور وہ خبر تھی قادیانیوں سے متعلق، اور ہم نے وہ خبر کیا تھی وہ ذرا سن لیں، اور اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے کہ ہمارا جو پروگرام کا شارٹ تھا وہ ذرا نکال کے رکھیے گا جی۔ ہم نے خبر دی تھی تو قادیانیوں سے متعلق کہ ہمارے پاس ایک خبر ہے کہ وہ یہ کہ پاکستان چیپٹر اور لندن چیپٹر کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، اور وہ اختلافات ہیں اقلیتی کمیشن میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں۔ اس کے بارے میں خبر دی، ذرا وہ اگر نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم پراپر اس کی کریں گے، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیں گے، کیونکہ اس کے بعد ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، سوشل میڈیا پہ بھی، ٹیلی فون پہ بھی، میسیجز بھی، ٹویٹر پہ بھی، اور فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی ایک تفصیلی ایک کیا کہنا چاہیے، اس میں دھمکیاں بھی تھیں، مغلظات بھی تھیں، گالم گلوچ بھی تھی، سب کچھ تھا۔ اور کچھ جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے بڑے ہمبل وے میں بھی بات کی، تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ چوہے صاحب جی یہ ابھی اتنی بات جتنی انہوں نے کی ہے اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ جناب صابر شاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک پروگرام کیا، اس پروگرام کے بعد لمبا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ ان کا جو پہلا پروگرام تھا وہ بھی جھوٹ پر مبنی تھا، اور دھوکہ دینے کے لیے، عوام میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بالکل سری جھوٹ انہوں نے بولا کہ جناب جو پاکستان میں رہنے والے احمدی مسلمان ہیں یا ان کے جو ذمہ داران ہیں، وہ جو لندن میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بیٹھے ہیں، ان سے باغی ہیں،
اور وہ اقلیتی کمیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن لندن والے ان کو اجازت نہیں دے رہے. تو چونکہ یہ سری جھوٹ ہے اس لیے پھر جماعت احمدیہ کی طرف سے ان کو رسپانس دیا گیا کہ یہ آپ نے سری جھوٹ بولا ہے, اگر اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ پیش کریں. جہاں تک گالم گلوچ کا تعلق ہے تو وہ آپ کے ختم نبوت کے مجاہدوں کا یہ کام ہے, گالیاں دینا, بد زبانی کرنا, تصویریں ایڈٹ کر کے, یہ سارے احمدی مسلمان جانتے ہیں. یہ ان کے پروگرام کے, یہ آئندہ بھی اس پروگرام کے اندر آگے بھی 2-3 دفعہ یہی بات دہراتے ہیں. یہ ان کے پروگرام کے نیچے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیں اس کے اندر بھی کومنٹس موجود ہیں. اگر آپ کو پرائیویٹ کوئی گالیاں دے رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ گالیاں وہ دھمکیاں آپ کو یہاں بھی آ کے دے رہے ہوں گے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر بلکہ تقریباً تمام بھی جو کمنٹس ہیں وہ انتہائی تہذیب یافتہ ہیں اور طریقے سے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ سارے کمنٹ آپ جا کے ان کے پروگرام کے نیچے دیکھ سکتے ہیں, یہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں. یہ دیکھیں مثلا اس بھائی نے کہا ہے کہ تم صرف جھوٹ بول سکتے ہو, بات نہیں کر سکتے. جو پاکستان میں ہماری جماعت کا نمائندہ ہے اسے بلاؤ اور اپنے شو میں, احمدیہ زندہ آباد. یہ دیکھیں اسی طرح کے سارے ہیں جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ صابر شاکر صاحب وہ گوئبلز جو ہٹلر کا جو تھا نمائندہ تھا یا اس کا پروپیگنڈا منسٹر تھا, وہ کہتا تھا جھوٹ اس قدر بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے, اور جو تم خود کام کرتے ہو اس کا الزام دوسروں پر لگا دو. تو یہ بالکل گوئبلز کے جناب شاگرد بن کے تو وہی کام جو اصل میں یہ خود کرتے ہیں, اور اس کے ختم نبوت کے مجاہد جو ہیں وہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں سارے مختلف فرقوں کے, وہ جو گندی گالیاں اور توہین امیز اور بازاری گالیاں دیتے ہیں اور قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہی الزام یہ ہم پر لگا رہے ہیں کہ جو کام چور بھی کہے چور چور, چوروں سے خبردار رہی ہے. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں جی وہ ہم نے خبر دی ہے اور خبر کی وجہ سے یہ کام ہو گیا ہے. تو جناب وہ خبر جو آپ نے دی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے, اس کا جواب ہم بھی دے رہے ہیں, اور آفیشیل جو نمائندے ہیں پاکستان کے اندر جماعت کے, سلیم الدین صاحب, انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے آپ کو پیغام بھی دیا ہے کہ وہ اکیلے نمائندے ہیں جماعت کے آفیشیلی. اگر آپ میں واقعی آپ سچے ہیں تو آپ ان کو بلائیں اپنے پروگرام کے اندر اور ان سے ان کا بیان لیں اور ان کا بیان چلا دیں. آپ نے وہ ٹویٹر والا ان کا پیغام چلانا بھی مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ آپ کی نیت یہی ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کریں, جھوٹ بولیں اور لوگوں کے اندر جماعت احمدیہ کے ممبران یعنی احمدی مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کریں. ٹھیک ہے جناب, تو آئیے آگے سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. اچھا جی, یہ بات ہو گئی, اس کے بعد میں آپ کو بھی سنواتا ہوں آگے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ سلیم الدین صاحب ہیں جناب, آفیشیل ریپریزنٹیٹیو ہیں جماعت احمدیہ کے. انہوں نے یہ 18 تاریخ کو یہ پروگرام نشر ہوا ہے اور 18 تاریخ کو ہی انہوں نے صبح 10 بجے ان کے پہلے پروگرام کے جواب میں یہ کہا ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کر کے نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے. اقلیتی کمیشن یا اس طرح کے فورمز میں شمولیت کے بارے میں جماعت احمدیہ کا ایک اصولی موقف ہے جس کو سب جانتے ہیں. جماعت احمدیہ ایک امام کے پیچھے ایک جماعت ہے. پریس ریلیز جماعت احمدیہ پاکستان, یہ پریس ریلیز ہے جناب, اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو, اسکرین پر اچھی کوالٹی میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ میڈیا پر جماعت احمدیہ کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے احمدیوں کے خلاف نفرت کو ہوا دی. یہ وہی بات لکھی ہوئی ہے اور نیچے وہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پیڑ میں شکمی مروڑ اٹھ رہے ہیں تو آپ جناب جماعت احمدیہ کے آفیشیل نمائندے سے پوچھیں جی آپ کا کیا موقف ہے. اس کو آپ اپنے چینل پہ چلا دیں, صاف پتہ چل جائے گا کہ جناب جماعت کا موقف کیا ہے. لیکن چونکہ آپ کا مقصد ہی جھوٹ بول کر, سری جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرنا اور دھوکہ دینا ہے, اس لیے آپ جماعت کے, وہ کہتا ہے غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا. تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو جماعت کے آفیشیل ریپریزنٹیٹیو آپ کو ٹویٹر کے اوپر اپنے آفیشیل ہینڈل سے کر بھی رہے ہیں, اور پریس ریلیز جاری کی ہے جو پریس کے لیے ہوتی ہے. آپ کو بھی ظاہری بات ہے ملی ہوگی, لیکن آپ نے یہ توفیق نہ آپ کو ہوئی کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور رابطہ کر کے ان کا آفیشیل موقف جو ہے وہی اپنے چینل پر چلا دیں. تو آگے سنتے ہیں جی یہ کیا کہتے ہیں اور مختصر تبصرہ اس پر کرتے ہیں. ہم نے ایک خبر دی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا آپ کو بھی گالم گلوچ دشنام ترازی ہو رہی ہے اور دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. ایسے لگا بس جیسے سپاری دے دی گئی ہے. آواز نہیں آ رہی مجھے. جی چوہے صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ آواز نہ نہیں جی ہمارا سلسلہ ذرا بحال نہیں ہو رہا, آواز کا ایشو ہے. صابر شاکر صاحب, یہ قادیانیوں کو ہمارے سے کوئی زیادہ شکمی مروڑ ہے.
आवाज नाज़रीन, नहीं, हमने हमारा कोई ऐसी बात घड़ के नहीं बताई जो इनका मौकफ है। हमें मौकफ देने के दिया जाए मौकफ, ताकि यहाँ फसाद पैदा किया जाए। एक तरफ तुम कहते हो हम मुसलमान हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों पर हमले करते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी जो है उसके बारे में तुम्हारा क्या ईमान है? भाई तुम मामे में लग दो साडा। जी बिल्कुल, हम मामे लगते हैं। आप मामे लगते हैं, हमारे खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जितने भी जमात अहमदिया खिलाफ मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम किए जा रहे हैं, यूट्यूब के ज़रिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं, या मौलवी जो अपने अपने यूट्यूब के जो 1.5 इंच की मस्जिदें सब ने बनाई हुई उसमें प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो सारे मामे लगते हैं, हमसे सवाल करते हैं। जब हम सवाल किया है तो आपके शिकम में, पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए हैं, तब आपको तकलीफ हो रही है। ये आपने हमारे प्रोग्राम करने से पहले भी हमारे खिलाफ बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। तो अभी जब सवाल किया है तो मैं तो समझा था चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो हैं वो उस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन जवाब चूंकि इनके पास है ही नहीं, इसलिए जवाब देने की बजाय ये उस पे वो स्यापा इन्होंने शुरू कर दिया है। आगे सुनते हैं जी क्या कहते हैं। की है अकीदा तो की नहीं है। तुम लोग मुसलमानों के अंदर नफाक पैदा करने के लिए एक गमाशे बने हुए थे तुम्हारे, जो ये सारे हम जी ये मुसलमानों के अंदर निफाक अहमदी मुसलमान पैदा नहीं कर रहे। मुझे वो तारीख बता दें जब आपके ये नाम के जो मुसलमान हैं इसके अंदर निफाक यानी कि मुनाफकत मौजूद नहीं थी। ये अहमद रजा खां बरेलवी का बरेलवी फ़िरका हो, या देवबंदियों का फ़िरका हो, या शिया हो, या वहाबी हो, इसमें ये आपस में एक दूसरे के साथ कब थे? ये सारे मुनाफिक हैं। वो असम्बली के अंदर 1974 की असम्बली का अभी जिक्र आएगा, असम्बली के अंदर भी ये मुनाफिक थे, इसलिए तो वहां बैठे थे। अगर मुनाफिक ना होते तो जो इनके इमामों ने एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाए हुए हैं वो फतवे पेश करते। ये मुनाफिक थे, हमने इनको क्या मुनाफिक बनाना है? वो डॉक्टर इसरार साहब भी अपनी वीडियो में कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम की कौम ही मुनाफिक है। ठीक है जनाब, तो आगे सुनते हैं जी क्या कहते हैं। हम इसमें नहीं जाना चाहते। आपको यानी पूरा मौकफ देने के बाद कौमी असम्बली ने 1974 में सितंबर के महीने में तुम्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था। कोई पागल है मुसलमान? हमें कौन सा ऐसा शौक है कि कोई अल्लाह और उसके रसूल के मानने वालों को हम नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करें? ये तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे अकायद। जी ये दो बातें इन्होंने की हैं। 174 की असम्बली के बारे में इन्होंने बात की जी, 74 की असम्बली में तुम्हें मौका दिया और वहां तुम्हें काफिर डिक्लेयर किया। ये बिल्कुल एक झूठ है। और 1974 के अंदर जो जमात अहमदिया का मौक़िफ़ पेश किया गया था उसके मुताबिक फैसला नहीं हुआ। वो एक सियासी ड्रामा था जो असम्बली के जरिए किया गया। 300-350 मेंबर थे असम्बली के, उसमें से 40 मेंबरों को की कमेटी बनाई गई, उसमें से भी 20 मेंबरों के फैसले को हतमी फैसला करार देकर ये सियासी ड्रामा खेला गया। फैसला जब भी किसी जिरा पर होता है तो फैसले के अंदर वजूहात लिखी होती हैं, वो हमें दिखा दें कि जिसने फैसला किया था उसने क्या वजूहात लिखी। दूसरा कहते हैं कि बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहें, कि आप खुद ही मुद्दई थे और खुद ही जज है। दुनिया की किसी अदालत में किसी जगह पर इस तरह का मामला नहीं होता कि जो बंदा मुद्दई हो वही मुनसिफ भी हो, कि आप मुद्दई भी खुद थे कि आप हमें काफिर कहना चाहते हैं, और फिर मुनसिफ भी वो थे। वो लोग जो अकीदे के लिहाज से हमारे मुखालिफ थे उन्हीं को आपने वहां जो है वो मुनसिफ बनाया हुआ था। तो ये मुझे दुनिया की किसी अदालत में आप बड़े इंसाफ पसंद बनते हैं जी, आप बाद में जा कहते हैं जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मानते हैं और उन्होंने ये अच्छे काम किए। इसमें तो कोई शक नहीं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन आप लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करते। आप शैतान के पैरोकार बनकर मौलवी की सुन्नत पर अमल करते हैं। यही तो मसला है कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर आप अमल करते होते तो फिर इस तरह के सारे ये मसले आपको खड़े करने की जरूरत ही नहीं थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी असम्बली में बुलाकर कलमा पढ़ने वालों को गैर मुस्लिम करार दिया था, जरा वो बताएं ना। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं, अभी फिर असम्बली का जिक्र आएगा तो हम तफसील से फिर उसके बारे में बताते हैं कि असम्बली के अंदर क्या हुआ। दूसरा आपने कहा जी हम मुसलमान आपको पागल लगते हैं, जो हम पागल हैं कोई जो आपको मुसलमान के काम करने वाले को गैर मुस्लिम करार दें। तो बिल्कुल पागल हैं जनाब, इसलिए कि जितने भी ये मशहूर फिरके हैं पाकिस्तान में, अगर 20 करोड़ आबादी है तो 18 करोड़ या 17-15 करोड़ जो है वो बरेलवी हैं। बरेलवियों के इमाम अहमद रजा खां बरेलवी में अक्सर फतवा सुनाता हूं कि देवबंदी वहाबी शिया बरेलवी नेचरी और अहले कुरान यानी चकड़ालवियों को काफिर करार दिया है।
तो वो पागल था जो उसने काफर करार दिया था। फिर देवबंदियों ने बरेलवियों को काफर करार दिया, वो पागल थे जो काफर करार दिया है। फिर देवबंदी वहाबियों और शियों ने बरेलवियों ने मिलकर शिया को काफर करार दिया हुआ है, तो वो पागल हैं। तो ये सारे पागल खाना ही है, ये सारा जो इकट्ठा हुआ है। ये आपकी बात का जो है वो मैं मुख्तसर जायजा पेश कर रहा हूं। आइंदा अगर मैं देखता हूं प्रोग्राम के अंदर अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको तफसील के साथ वो फतवा जात भी दिखा सकता हूं, और ये सारा मामला जो है दिखा सकता हूं जो आप कह रहे हैं कि जनाब हम पागल हैं जो एक कलमा पढ़ने वाले को मुसलमान कहें। तो मैं तो कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आपके जो असम्बली ने काफिर करार दिया तो वो पागल ही थे, वो भी पागल थे, आप भी पागल हैं जहां बैठकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जी आगे सुनते हैं। और तुम्हारी आज तक की साजिशें जो है ना उसका नतीजा है। आप गालियां दे रहे हो, कभी हमें मौका भेज दे हो, लेकिन एक गल है साबर शाकिर साहब, आजकल ये टुटे छितर दी तरह वध रहे ने, की वजह है? जैसे बात यह है कि एक तो जो पढ़े लिखे लोगों ने बात की, पढ़े लिखे तरीके से बात की, हम्बल वे से, तो हम उनसे सिर्फ यही कहेंगे कि हमारी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। एक फ़िक्री मसला है, एक मजहबी मसला है, एक दीनी मसला है। आप भी कुरान मजीद को बराह रास्त पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें, अहादीस पढ़ें, और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बाय बर्थ कादियानी हैं और पढ़े लिखे हैं, और आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल नुक्ता नज़र क्या है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ बैठे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात करते हैं। जी, इन्होंने साबर शाकिर साहब ने कहा है आपके सामने कि जनाब आप कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल हमने कुरान भी पढ़ा है, हदीस भी पढ़ी है, इसीलिए हम अहमदी मुसलमान हैं। आप लोग बगैर कुरान पढ़े, बगैर हदीस पढ़े, सिर्फ मौलवियों के पीछे लगकर और अपना सियासी मुफाद हासिल करने के लिए और कहीं से लिफाफा मिलने की वजह से जो जमात अहमदिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, हम आपको दावत देते हैं कि आप हमें खत्म नबूवत का मुनकर समझते हैं तो आए हमें फोरम, हमारे फोरम पर आ जाएं, आप अपने फोरम पर बुला लें जमात अहमदिया के मेंबरान को। तो ये है कि देख लेते हैं कि ख़त्म नबूवत का जो अकीदा है उसके मुनकर आप हैं या हम हैं। दूसरा, ख़त्म नबूवत का जो अकीदा है वो तो देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी सबको एक दूसरे को ख़त्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। वो सब कुरान ठीक पढ़ते हैं ना आपके ख्याल के मुताबिक, तो अगर वो सब कुरान ठीक पढ़ते हैं, हम ही गलत पढ़ते हैं, तो फिर वो एक दूसरे को ख़त्म नबूवत का मुनकर क्यों कहते हैं? एक दूसरे को गुस्ताख रसूल अल्लाह का गुस्ताख, साहबा का गुस्ताख क्यों कहते हैं? और एक दूसरे पर कुफर के फतवे क्यों लगाते हैं? दूसरी बात यह है कि आप इतने अच्छे हैं, साबिर शाकिर साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ARY चैनल को भी मेरा या कोई भी बंदा है उसका, इतने आप अच्छे हैं कि आप जमात अहमदिया को सिर्फ डिस्कस करते हैं। अगर इतना ही आपको प्यार है पाकिस्तानियों से और लोगों के ख्यालात से, तो आप देवबंदियों के अकीदों के ऊपर बात क्यों नहीं करते? वहाबियों के, बरेलवियों के, शियों के अकीदे के ऊपर बात क्यों नहीं करते? उनके अकायद भी तो एक दूसरे से मोतरज है ना। तो आप लोगों को इतनी ही मालूमात फराहम करने देना चाहते हैं तो आप अपने चैनल के ऊपर देवबंदियों के खिलाफ भी बात करें। देखें जी, लाल मस्जिद के अंदर देवबंदियों ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन किया और उसके बाद उन्हें जो मार पड़ी हुकूमत पाकिस्तान से, फौज से, और शुमाली इलाका जात में भी जो देवबंदी जो है, और देवबंदी खुद अपनी मस्जिदों के ऊपर हमले करके, खुद कुछ हमले करके शियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये सारी बातें साथ साथ आप किया करें ना, ताकि फिर लोगों को पता चले जी आप बहुत फेयर हैं। और फिर जो देवबंदी, शिया, वहाबी, बरेलवी हैं वो भी जो है वो फिर देखें कि वो आपको गालियां देते हैं या नहीं देते, वो आपको कत्ल की धमकियां देते हैं या नहीं देते। सिर्फ धमकियां नहीं, प्रैक्टिकली कत्ल करते हैं। मुमताज कादरी जो है उसने प्रैक्टिकली कत्ल किया है। देवबंदी तो मशहूर है, लाल मस्जिद के अंदर उन्होंने फौज के लोगों को शहीद किया है। शुमाली इलाका जात में भी देवबंदी और वहाबियों ने कत्ल किया है। और इसी तरह ये जो कराची के अंदर होता रहा है, वहाँ मजहबी भी फसाद था और जो सियासी मुफादात और पैसे के लिए भी लड़ाइयाँ होती रही, वो कत्ल होते रहे हैं। आप कहते हैं जी अहमदी मुसलमान गालियाँ देते हैं, वो भी झूठ है। तो ये प्रैक्टिकली सारा कुछ आपके होता रहा। आप कहते हैं जी हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, हम बड़े अमल पसंद है, और अहमदी मुसलमान अमन पसंद नहीं है। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, ये पिछले 60-70 साल की तारीख में अहमदी मुसलमानों जैसा पूरा अमन कोई भी ग्रोह पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। बरेलवी भी धरने देते रहे हैं, देवबंदी तो बाकायदा असले के साथ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि अफवाज पाकिस्तान के साथ लड़ते रहे हैं। शिया जो है वो भी मुसल्ला जो जद्दोजहद करते रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने यह बताया है कि शिया ईरान से ट्रेनिंग लेकर आकर पाकिस्तान में जो है वो फसाद करते हैं। तो ये है जनाब आपकी वो हकीकत कि आप लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। तो कभी इनके बारे में भी बात करें, फिर पता चले आप कितने फेयर हैं और ख़बर देते हैं। और दूसरा,
अगर मैं वो सारी चीज़ें उन पढ़े लिखे लोगों को ट्रांसफ़र कर दूं जो पिछले 3 दिन से मुग़ल्लज़ात और धमकियां और गालम गलोच दी जा रही है, तो पहली बात है कि अगर हम धमकियों वमकियों का इतना मसला होता तो फिर हम यहाँ बैठ के ये गुफ्तगू ना कर रहे होते। जी बिल्कुल, आप बड़े बहादुर हैं साबर शाकिर साहब। मैं तो आपको कहता हूं कि देवबंदियों के खिलाफ प्रोग्राम करें। जो देवबंदी दहशतगर्द लाल मस्जिद के अंदर बैठे थे, उन्होंने दहशतगर्दी वहां की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ। आप कहें कि देवबंदी फिरका है ही दहशतगर्द, वो दहशतगर्दी करते हैं। जो शिया के बारे में कहा गया कि वो ईरान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान में आकर खुदकुश हमले करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, उस पर आप करें प्रोग्राम। फिर बरेलवियों के बारे में प्रोग्राम करें कि बरेलवियों का मुमताज कादरी एक दहशतगर्द था जिसने एक निहत्ते बंदे को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, और हम बरेलवियों को दहशतगर्द समझते हैं, और ये मौलवियों की वजह से दहशतगर्दी पैदा होती है। और बरेलवियों के अकायद जो है, कब्रों को सजदे करना, पीरों को खुदा समझना, उनको बच्चे देने वाला मुख्तार समझना। तो शियों के बारे में प्रोग्राम करें कि वो सहाबा के गुस्ताख हैं, वो सहाबा को गालियां देते हैं, और उनके क्लिप चला चला के लोगों को दिखाएं। तो ठीक है जनाब, फिर हम देखेंगे कि आपको कोई गालियां नहीं देगा। वो सारे हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के पैरोकार और पक्की सुन्नत पर अमल करने वाले हैं ना, तो फिर आपकी बहादुरी का पता चल जाएगा। ठीक है जनाब। तो फिर आप कहते हैं हम बड़े बहादुर हैं, तो जब इनके खिलाफ आप बोलते हैं, आप कहते हैं जी हम तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी प्रोग्राम करते हैं, तो जो सहाफी कत्ल होते हैं वो आपको याद नहीं, वो कौन करता है? वो यही गवर्नमेंट में बैठे हुए या वो लोग जिनके खिलाफ आप प्रोग्राम कभी गलती से करते हैं, वो फिर आपको कत्ल करवा देते हैं। लेकिन अहमदी मुसलमान तो हमेशा से एक पूरा मन जमात है। आज तक अगर पाकिस्तान के आपने प्रोग्राम के आखिर के पे कहा भी कि जनाब हमारे इदारे सोए हुए नहीं, तो बिल्कुल इदारे सोए हुए नहीं। अगर इदारों को हमारे से कोई मसला होता तो जाहिर बात है कि वो पब्लिक में आप तो ढोल बजा बजा के लोगों को बता रहे होते, देखें जी फलां अहमदी मुसलमान था और उसने ये काम किया और इदारों ने उसको पकड़कर ये सजा दी और उसके पीछे जमात अहमदिया भी शामिल थी। तो वो आप चूंकि नहीं दिखा रहे, ना ही आपके पास कोई इस चीज का सबूत है, जो छोटे मोटे झूठ वो बोलते हैं आप, वो भी आप बेहतर है कि बाज आ जाए। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बारे में, सियासी जमातों के बारे में, यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में हम खबरें भी देते हैं, लेकिन इतना शदीद रद्द अमल और इतनी धमकी अमेज़ गुफ्तगू, बस जी आपका हिसाब हो गया तो ज़िंदगी और मौत है अल्लाह ताला के इख्तियार में। और मेरा और चौधरी साहब का भी और एक मुसलमान का जो अक़ीदा है मौत के बारे में, वो ये है कि मौत एक दूसरी ज़िंदगी का नाम है। ये एक ज़िंदगी इस वक्त जो सबको नहीं कि इन्होंने पहले क्या किया। असल में हुआ ये कि 70 का जो इलेक्शन था उसमें मजहबी जमातों ने शौकत इस्लाम और जमात इस्लामी जमीयत के टिकट बांटने में, अगर आपने हमारे एजेंडे पर काम करना है, और धमकियां भी दी जा रही हैं, ऐसे लगा बस जैसे स्पारी दे इनको मौक़िफ़ देने का मौका दिया गया। से हर दफ़ा जो मुसलमानों के ये उनकी सियासत में बुरी तरह दखील हो गए और इन्होंने लोगों से कहने शुरू कर दिया कि भाई अगर आपने हमारे एजेंडे पर काम करना है तो आपको हम वज़ीर आला बनवाते हैं, आपको वज़ीर बनवाते हैं, और इन्होंने बनवाना शुरू कर दी। और इनकी दीदा दिलेरी इस हद तक बढ़ गई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा मतलब एरोगते तो इनके करके उनके कान में बड़ी परवाह नहीं, ना किसी से सलाम ना दुआ, अपना उसी तरह वापस चले जाते थे। ये इनकी फ़रौनियत थी। फिर हुआ ये कि रब्बे के उस स्टेशन से हर दफ़ा जो मुसलमानों के काफ़िले गुजरते थे स्टूडेंट्स के, वो इनके अकायद की वजह से इनके खिलाफ नारे लगा के जाते थे। अब इनको इतनी शय मिली कि इन्होंने उधर उनके पर हमला कराया और उनको ज़ख्मी किया मुसलमानों को, जिसके नतीजे में पूरे मुल्क में फसादात फैल गए। कमेटी बनाई गई कौमी असम्बली सारी की और इन कैमरा अजलास हुआ और वहाँ इनको मौक़िफ़ देने का मौका दिया गया। वो आपको पता ही है उसका नतीजा क्या हुआ। अब ये हमें क्या मौक़िफ़ देना चाहते हो कि हम अपने मौक़िफ़ से हट गए? हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, अल्लाह और रसूल के ईमान से इधर उधर नहीं हो सकते। जो जिसने करना कर ले। बिल्कुल सही बात है। हम अच्छा इनका जी, ये आपने मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनी है चौधरी गुलाम हुसैन साहब की, गर्दन हम कटवा सकते हैं और हम अल्लाह और रसूल के मौक़िफ़ से इधर नहीं होते। बिल्कुल झूठे दावे हैं इनके। अगर वाकई आप इतने सच्चे हैं तो मैंने कहा है ना कि आप देवबंदी वहाबी शिया बरेलवी के खिलाफ प्रोग्राम करें, फिर देखें कि वो आपको सिर्फ गालियां देते हैं या प्रैक्टिकली वो आपके खिलाफ अमली कार्रवाइयां भी करते हैं। दूसरी बात रह गई जी 1974 के अंदर वो जी वहां जाके वो कुछ बात करते थे रबुआ के स्टेशन पर, तो वो गंदी गालियां देते थे वहां।
اور یہ اس وقت نہیں، یہ آج تک آپ کا طریقہ کار ہے پورے پاکستان کے اندر جماعت احمدیہ کے امام کو آپ کے ٹی وی چینلوں کے اوپر، آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کو گندی غلیظ ترین گالیاں دی جاتی ہیں، ان کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، کارٹون بنائے جاتے ہیں، ہمارے جو خلفاء ہیں ان کے بارے میں بھی یہی رویہ رکھا جاتا ہے. تو یہ آپ کے ختم نبوت کے مجاہدوں کا کام ہے. جو آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں وہ اصل میں آپ کے ختم نبوت کے مجاہد یہ کام کرتے ہیں کہ یہ گندی تصویریں لگانا، گالیاں دینا. خود آپ نے کہا کہ وہ وہاں جا کر اس طرح کی نعرے بازی کرتے تھے، تو وہ نعرے بازی گالیاں ہی ہوتی تھیں. ایک بات. دوسری بات، اگر وہاں ہاتھا پائی ہوئی بھی ہے، کوئی بندہ وہاں قتل نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو قتل تو ان کو کرنا چاہیے تھا. آپ تو پھر بھی پروگرام کر رہے ہیں. وہ وہاں جس طرح کی گندی گالیاں دیتے تھے، اگر قتل ہی جماعت احمدیہ نے کرنا ہوتا تو وہاں قتل ان کو کرتے. ان کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ ہوئی بھی ہے، پورے پاکستان کے اندر کس قدر لڑائیاں جو ہیں وہ فرقوں کے درمیان نہیں ہوتی رہی، قتل و غارت تک ہوتی رہی ہے. کبھی کسی کے خلاف اسمبلی کے اندر تسی مامے لگتے ہو، آپ مامے لگتے ہیں وہاں اسمبلی میں بلائیں ہمیں کہ جو اگر لڑائی ہوئی بھی ہے تو کون سے فرقے ہیں جن کی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی؟ شیعہ سنی کی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی، وہابیوں کی لڑائی نہیں ہوئی. یہ پچھلے دنوں وہابیوں کی مسجد انہوں نے لاہور میں توڑی ہے، تو کیا وہ اسمبلی میں کیوں نہیں آپ ان کو لے گئے؟ اور شیعہ سنی کی جو لڑائی ہے اس کے لیے اسمبلی میں کیوں نہیں لے گئے؟ سپاہ صحابہ والے سرے عام کہتے تھے کافر کافر شیعہ کافر، اور ان کو قتل کرتے رہے ہیں. خود ان کے اپنے لوگ قتل ہوتے رہے، شیعہ اور سنی ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہیں، لیکن کبھی کسی کا معاملہ اسمبلی میں نہیں گیا. تو یہ جماعت احمدیہ کے بارے میں چھوٹی سی ہاتھا پائی، جس میں وہ تحقیق جو اس کے بعد تحقیقی کمیٹی تھی اس نے بتایا کہ بس چھوٹی چھوٹی خراشیں آئی تھیں دونوں طرف سے لوگوں کو، تو یہ اتنا بڑا معاملہ بن گیا کہ آپ اس کو اسمبلی میں لے گئے. اور وہاں جا کر وہ جو ٹوپی ڈرامہ کیا، جو سارا اسمبلی کی کاروائی کے اندر موجود ہے، وہ میں ابھی دکھاتا ہوں. تو یہ آپ کو جو ہے وہ حق مل گیا کہ آپ چھوٹی سی ہاتھا پائی کی وجہ سے اسمبلی میں معاملے کو لے جائیں. تو آج تک اگر اس کے بعد آپ شیعہ کو اسمبلی میں کیوں نہیں لے کے گئے کہ جی دیوبندی وہابی اور بریلوی اور احمدی مسلمان مل کر بتائیں کہ شیعہ مسلمان ہے یا نہیں، ان کے عقائد کیا کیا ہیں، وہ آپ اسمبلی میں ان کو لے جائیں اور وہاں جا کے ان کے جو عقائد ہیں اس کے مطابق آپ ثابت کریں کہ وہ ان کے عقائد جو ہیں وہ بالکل درست ہیں اور وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، ان کو مسلمان کہنا چاہیے یا نہیں. اس کے بعد آپ بریلویوں کو بھی لے جائیں اسمبلی کے اندر، اس کے بعد آپ شیعہ کو بھی، بریلویوں کو، اور اس کے علاوہ دوسرے فرقوں کو بھی، جو بھی فرقے رہتے ہیں ان کو اسمبلی میں لے کر جائیں، اور مخالف فرقے کو جو اس کو پہلے ہی کافر اور جھوٹا سمجھتا ہے اس سے فیصلہ کروائیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. تو پھر دیکھ لیتے ہیں. بریلویوں کے امام نے کہا دیوبندی وہابی شیعہ سب کافر ہیں، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، ان کے نکاح ممکن ہی نہیں، جو بھی یہ آپس میں عمل کریں وہ زنا خالص ہے اور اولاد ساری ولد زنا ہے. یہ ذرا اسمبلی میں لے جائیں نا، کہ وہاں بریلویوں سے پوچھیں جناب اب یہ سوال آپ کریں اور بتائیں کہ آپ دیوبندی وہابی اور شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ سارے کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارے بارے میں آپ کا بات کرنے کے مامے لگتے ہیں جی. وہ سارا ڈرامہ تھا جو شاہ فیصل کے ذریعے یہ ڈرامہ گھڑا گیا. جب وہ میٹنگ ہوئی ہے پورے مسلمان نام نہاد مسلمان کہلانے والے لوگوں کی، تو اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو کسی طرح جس طرح بھی ممکن ہو غیر مسلم قرار دیا جائے، تاکہ ان کے پاسپورٹ کے اندر یہ لکھا جائے اور ان کو میں حج کرنے سے روک سکوں. تاکہ وہ جو یہ پٹو تھا یہ سیاسی خلیفہ بننا چاہتا تھا اور شاہ فیصل جو ہے وہ مذہبی خلیفہ بننا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کام انہی پر الٹائے. وہ بھی قتل ہو گیا، اس کو بھی وہ وائٹ ہاؤس کے ذریعے اس کو فاسقوں اور فاجروں کی اسمبلی قرار دے کر بعد میں اس کو پھٹے چڑھا دیا گیا. اور وہی مولوی جو اس کے ذریعے احمدی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، انہی نے اس کے خلاف تحریک چلا کر اس کی حکومت گرائی اور پھر اس کو پھانسی چڑھوایا بھٹو کو. ٹھیک ہے جناب. تو جو بھی جماعت احمدیہ خلاف اٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام جو ہے وہ دکھایا ہے. ضیاء اللہ کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے. آپ جیسے چھوٹے موٹے جو لوگ ہیں ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آگے سنتے ہیں جی. میں نے ان سب کو ایک میسج کیا. ان کا ایک سلوگن ہے، موٹو ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن. تو اگر وہ میسیجز میں ٹی وی پہ چلانا شروع کر دوں اور وہ جو زبان جو استعمال کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اس صاحب ان کے پیچھے ابھی کوئی ان کا گنونا موقف ہے، کوئی سازش ہے جو اس طرح ویسے کافی سالوں سے یہ ایسے کر نہیں رہے تھے، یہ پھر پوے ہوئے نے. چوہے صاحب وہ کچھ سالوں کے بعد یہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اور پھر بالآخر وہ ختم ہو جاتی ہے. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ، میں منورٹی بھی نہیں کہہ رہا، تمام مذاہب کے لوگ، تمام عقیدے کے لوگ
अपनी आज़ादाना तौर पे। अच्छा, ये एक नई बात करने लगा है, नई गप छोड़ने लगा है, तो उससे पहले मैं इस बात का जवाब दे दूं। जो ये कह रहा है जी मैं महजब लोगों को अगर इनके मैसेज दिखा दूं तो ये हो जाए या वो हो जाए, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं। ये नीचे आप देख सकते हैं, ये कमेंट्स इसकी वीडियो के नीचे मौजूद हैं। आप देख लें, कमेंट्स में सिर्फ यही बात की गई है। तुम सिर्फ झूठ बोल सकते हो, बात नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान में हमारी जमात का नुमाइंदा है इसे बुलाओ और अपने शो में, ठीक है। उसके बाद तुम लोग मामे लगते हो अहमदियों के कायद पर बात कर। चौधरी साहब आप भी ईसाइयों के मामे ना बनो, अखलाक से बात करो। ये देखें, अहमदी मुस्लिम और इसी तरह की बातें लिखी हुई, कोई गाली गलोच नहीं लिखी हुई। गाली गलोच देखनी हो, बदजुबानी देखनी हो, कत्ल की धमकियां देखनी हो तो हमारी वीडियो के नीचे आकर देखें। हमारी वो आप जो मरकजी चैनल है उसके नीचे तो आप छोड़ें, हम जो आम अहमदी मुसलमान सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं उनके वीडियोस के नीचे इतने इतने गंदे कमेंट ये करते हैं, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं, हमें कत्ल की धमकियां देते हैं। और ये इस कदर डरपोक हैं, ये पाकिस्तान के ये खत्म नबूवत के अपनी तरफ से बने हुए चैंपियन जो हैं कि ये हमारे चैनल बंद कर देते हैं। जो सोशल मीडिया के चैनल हम आम अहमदी मुसलमानों के चैनल हैं वो बंद कर दे, खुद इतने डरपोक हैं। और गालियां और बदजुबानी तो आपके टीवी चैनलों पे बैठकर, आपके सोशल मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान में देते हैं और कोई कानून उन पर अप्लाई नहीं होता। ये आप झूठा इल्जाम हम अहमदी मुसलमानों पर लगाते हैं कि हम आपको कत्ल की धमकियां दे रहे हैं या गाली गलोच कर रहे हैं। तो ये ख्याली बातें जो हैं ये पेश कर रहे हैं, ख्याली बातें, कि जो एक बात मुंह से कह दी। मैं कहूं जी साबर शाकर साहब ने और चौधरी गुलाम साहब ने मुझे काले करके कत्ल की धमकियां दी हैं या मुझे गंदी गालियां इन्होंने मैसेजेस में लिखी हैं, पर मैं सबूत कोई ना दूं, तो उसी तरह आप कर रहे हैं कि वो जी ये बहुत गालियां मुझे दे रहे हैं। और ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर तो कसम, कुरान के ऊपर कसम उठाने के लिए 10-10 रुपए में, 50-50 रुपए में बंदे मिल जाते हैं, मुफ्त मिल जाते हैं बंदे। वो बाकी कौन से सारे हाजी हैं, मुफ्त में वो झूठी कुरान, झूठी कस्में उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। झूठे कुरान और झूठी कस्में उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। तो आप भी वो 4-5 झूठे इस तरह के गवाह इकट्ठे करें और वो आप लोगों को दिखा दें कि ये देखें जी ये अहमदी मुसलमान है। ठीक है जनाब, तो आगे सुनते हैं कि ये क्या कहने लगे हैं कि अकलियतों को पाकिस्तान में कोई मसला नहीं, सिर्फ अहमदी मुसलमानों को मसला है। उस पर फिर मैं आगे तबसरा करता हूं। ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी को कोई इशू नहीं है। इस वक्त भी मेरे सामने जो मेरे कैमरामैन खड़े हैं इनका नाम यूनुस है, सजील यूनुस हैं। ये मसीही अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे ऑफिस में हैं, इसी तरीके से और भी हैं। तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है एक दूसरे के साथ। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़िक्री मजहबी आहंगी पाई जाती है। सिर्फ इशू है तो एक मिनॉरिटी को है और वो हैं कादियानी, और ये खुद ब खुद ही ये सारे काम करते रहते हैं। और अगर ये इस तरह की धमकियों से अगर हम डर जाएं तो फिर तो हम मुसलमान तो ना हुए, हम तो उस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हस्ती के मानने वाले हैं, उस खातिमुन नबीयीन के मानने वाले हैं। जी ये बाद में हम सुनते हैं कि आप किसके मानने वाले, जिसका जरा झूठ आप बोल रहे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं, आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले नहीं हैं। मानने वाले होते तो सच बोलते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है अगर सच्चे हो तो दलील लाओ। आपके पास ना आपके पहली वीडियो का कोई सबूत था जी पाकिस्तानी चैप्टर फलानी फलानी बातें कर रहा है कि जी वो मरकज से अलहदा होना चाहता है, अक़लीती कमीशन में शामिल, उसका सबूत क्या आपने दिया है? बगैर सबूत के झूठा प्रोपेगेंडा करना आपका काम है। सिर्फ उस लफाफों के लिए, उस चंद टकों के लिए बिक जाते हैं आप लोग, और उसके लिए बिके होने की वजह से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी इन्होंने ये बात की जी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अहमदी मुसलमानों को मसला है, बाकी सारी कम्युनिटियां जो है वो तो बड़े जो है हमारे साथ मजे से पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो वो मैं थोड़ा सा आपको नजारा करवाना चाहता हूं। ये देखें, अगर गूगल के अंदर अगर इंग्लिश में आप लिखें रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन या परसिक्यूशन इन पाकिस्तान, या आप लिखते हैं अकलियतें और पाकिस्तान, तो बेशुमार मवाद जो है वो आपको मिल जाएगा। इधर अगर इमेजेस भी मैं आपको दिखाना शुरू कर दूं तो आप देख सकते हैं कि इसमें अंग्रेजी में अगर मैं लिखूंगा तो ज्यादा मवाद आता है। ये देखें, एक नहीं है, बेशुमार इस तरह की चीजें हैं जो मैं दिखा सकता हूं। ये वो जोड़ा है जिसको जिंदा जला दिया गया घर के सामने। ये चर्च है, चर्च को आग लगा दी गई, ठीक है जनाब, पाकिस्तान। और 360 घरों को आग लगा दी गई, ठीक है। और बेशुमार यहां ये आप देख सकते हैं बैनर खड़े हैं, लोग रो रहे हैं, आग लगी हुई है। और 70 चर्चों को
اچھا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جوڑا آپ دیکھیں, یہ ہے جی پاکستانی کورٹ اگرورز وی ان کیس آف کرسچن برنڈ لائف. اب یہ کہتے ہیں پاکستان میں تو کرسچنوں کو کوئی مسئلہ نہیں, وہ کیمرہ مین آپ کے سامنے کھڑا ہے, پاکستان میں تو ان سے چھوتوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. ہم کوئی مریخ سیارے سے نہیں آئے جناب, ہم بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. عیسائیوں کے برتن الگ رکھے جاتے ہیں, ان کو اچھے عہدوں پر نہیں جانے دیا جاتا. آئین پاکستان کے مطابق سوائے وزیر اعظم کے اور صدر کے کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی پاکستان میں آپ چیف جسٹس دکھا دیں, کوئی احمدی مسلمانوں پہ تو پابندیاں ہیں ہی. آپ نے جو کہا جی باقیوں کے ساتھ ہم بڑا اچھا سلوک کر رہے ہیں, تو کوئی عیسائی دکھا دیں چیف جسٹس ہو, کوئی عیسائی دکھا دیں جنرل ہو, چیف آف آرمی سٹاف ہو, کوئی اس طرح کا ہمیں دکھائے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی پرسیکیوشن نہیں ہو رہی. اور جہاں تک پرسیکیوشن کا تعلق ہے, یہ دیکھ لیں کہ ایشیا پاکستان کرسچن پروٹیسٹنٹ چرچ برنٹ ان پنجاب, یہ 2016 کا واقعہ ہے. یہ کوئی آپ کے پیدائش سے پہلے کے واقعات نہیں ہیں جناب صابر شاکر صاحب, یہ آپ کی پیدائش کے بعد کے واقعات ہیں. پتہ نہیں کیوں آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں چلا. آپ تو بڑی انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں, تو بغیر منہ دھوئے آپ گھر سے آگے اور ادھر آگے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں صرف احمدی مسلمانوں کو مسئلہ ہے اور کسی فرقے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ چرچیں جلائی جاتی ہیں, لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے, لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. یہ دیکھ لیں, یہ ہے مسلم موب اٹیک کرسچن ایریا ان پاکستان. ٹھیک ہے, یہ میں بڑی کر کے بھی یہ خبریں دکھا سکتا ہوں, لیکن یہ آپ کے سامنے ہے. جھوٹ کی کوئی انتہا ہوتی ہے. آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے پکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. کس قدر جھوٹ سے آپ لوگ کام لیتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے طرف آپ منسوب ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آپ کرتے ہیں, کہ اس قدر جھوٹے کذاب اور مکار اور دجال ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں جی ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں جی. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کا کام ہے کہ ملک کے اندر ہونے والی ہر اقلیت کے ساتھ جو ناجائز اور ظلم و زیادتی والا سلوک ہے اس کو چھپایا جائے, اور نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہا جائے جی احمدی مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے, باقی تو بڑے امن سے رہتے ہیں. تو یہ امن ہے جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں. یہ ملتان کے اندر کرسچنز نرس جو ہے اس کو برا بلا کہا گیا. یہ دیکھیں چرچ توڑی گئی, ایڈوریشن ویکیپیڈیا, اور بے شمار اس طرح کی دوسری خبریں ہیں. ٹھیک ہے جناب, یہ ایک خبر نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ جائیں ویکیپیڈیا کے اندر ریلیجیس ڈسکریمنیشن ان پاکستان, یہ لکھ کر سرچ کریں, وہ لمبی کہانی ہے, لمبی داستان ہے, کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں. یہ دیکھیں وائلنس اگینسٹ مائنورٹیز, سب سے پہلے احمدیز لکھا ہوا ہے, اور اس پر غیر مستند خبریں نہیں وہ چڑھنے دیتے. اگر یہ غیر مستند آپ کو لگتی ہے تو یہ دیکھیں لمبا مضمون ہے, 134 حوالے صرف لگائے گئے ہیں ساتھ مختلف کتابوں کے. یہ مستند بات ادھر ہوتی ہے, اگر یہاں غلط بات لکھی ہو آپ اس کے خلاف جا کر وہاں کمنٹ کر کے اس کو ریموو کروا سکتے ہیں. یہ ریلیجیس ڈسکریمنیشن ان پاکستان صرف احمدیز کے ساتھ نہیں, یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نمبر ٹاپ پہ احمدی مسلمانوں کے خلاف ڈسکریمنیشن, پھر کرسچن کے خلاف, پھر ہندوؤں کے خلاف, پھر شیعہ کے خلاف. یہ شیعہ بھی مائنورٹی ہیں, اقلیت ہیں. کیسے کہ جو بریلوی ہیں وہ اکثریت میں ہیں اور شیعہ جو ہیں وہ اقلیت میں ہیں, اس لحاظ سے وہ بھی ایک اقلیت ہیں اور ان سے بھی برا سلوک کیا جاتا ہے. صوفی, سکھ, ویلنٹائنس ڈے کے اوپر مختلف کام, وائلنس اگینسٹ مائنورٹیز. یہ لمبی کہانی ہے, کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں. یہ دیکھیں کرسچنز ان 2005 اے موب سیکٹ چرچز اینڈ کرسچن سکولز آن فائر ان فیصل آباد. یہ فیصل آباد پاکستان میں ہی ہے نا صابر شاکر صاحب, کہ یہ کوئی چائنا کا شہر تو نہیں ہے نا. اور آپ آج ہی کہیں مریخ سیارے سے یہاں نازل تو نہیں نہ ہوئے, آپ بھی تب یہی موجود تھے نا. آپ کے ARY چینل پہ بیٹھے ہیں, پاکستان کے ٹاپ کے چینلز میں ایک ہے, لیکن آپ کو شرم حیا بالکل آپ کے اندر ختم ہو گئی ہوئی ہے. یہ چودھری صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ان میں بھی اور آپ میں بھی اور ARY چینل میں بھی اور پاکستانی حکومت میں بھی اور ان اداروں میں بھی جو پاکستان میں امن و امان قائم رکھنا چاہتے ہیں, کہ اتنی مشکل سے پاکستان میں امن و امان قائم ہوا ہے, اور اب پھر یہ ٹوپی ڈرامہ آپ نے شروع کر دیا ہے ایک جماعت احمدیہ کے خلاف. یہ فیصل آباد کے اندر 2005 میں موب نے کرسچن چرچوں کو آگ لگا دی اور کرسچن کے سکولوں کو آگ لگا دی, فورسنگ کرسچنز ٹو فلی فرام دیئر ہومز. کرسچن جو کرسچن ہیں وہ بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. In 2009 a mob set fire to about 40 houses and a church in گوجرا. گوجرا بھی پاکستان میں ہے نا صابر شاکر صاحب, یہ بھی کوئی فلسطین کا شہر تو نہیں ہے. And burnt 8 people alive.
साबिर शाकिर, शर्म है आपके अंदर रत्ती बराबर भी अगर हो, मैं कहता हूं तो आइंदा से ये बात आप मुंह से ना निकालें और अगले प्रोग्राम के अंदर दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगे कि मैंने झूठ बोला, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की कि मैंने कहा मैं उनका सच्चा पैरोकार हूं। ऐसे होते हैं सच्चे पैरोकार जो श्री झूठ बोलते हैं और लोगों को बेवकूफ समझते हैं और बेवकूफ बनाते हैं उन लोगों को जो बेवकूफ बनना चाहते हैं आपके लिए। 2009 में गोजरा में आपके खत्म नबूवत के अजीम शान मुजाहिदों ने 40 घर जला दिए और एक चर्च जला दी और 8 बंदों को जिंदा जला दिया। आप इसको परसिक्यूशन नहीं समझते? आप समझते हैं ये जो कैमरामैन आपके सामने खड़ा है इसको जरा कैमरे के सामने लाए ना और वो आके कहे कि ये सब झूठ है और हम अभी अभी किसी दूसरी दुनिया से तशरीफ लाए, हमें इन बातों का पता नहीं था। 22 सितंबर 2013 ए ट्विन सुइसाइड बॉम्ब अटैक्स टुक प्लेस एट ऑल सेंट्स चर्च। ये भी आपके खत्म नबूवत के पक्के मुजाहिद हैं। वो लाल मस्जिद के अंदर जो दहशतगर्द बैठे हैं ना, ये उनकी ही गंदी नस्ल है जो चर्चों के अंदर खुदकुश हमले करती है, जो मस्जिदों के अंदर खुदकुश हमले करती है, दरबारों के ऊपर खुदकुश हमले करके मासूम लोगों का कत्ल करते हैं और वो कहते हैं हम खत्म नबूवत। ये जो आपके साथ चौधरी साहब बैठे हैं ना, इन्होंने जो कहा ना हम 1 अरब 84 करोड़ है, तो आप इन दहशतगर्दों को भी 1 अरब 84 करोड़ के अंदर गिनते हैं। ये भी अपने आप को पक्का मुसलमान और खत्म नबूवत का मुजाहिद समझते हैं। इन पिशावर पाकिस्तान इन विच 127 पीपल वर किल्ड एंड ओवर 250 इंजर्ड, 127 लोग कत्ल कर दिए आपके खत्म नबूवत के मुजाहिदों ने पाकिस्तान के अंदर। आप कहते हैं आखिर पे आपने कहा जी हमारे जो इदारे हैं ना, वो जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बड़े जागे हुए हैं, वो कुछ सोए हुए तो नहीं है। तो वो जनाब वो कहां सोए थे भंग पी कर जब ये सारे मामलात हो रहे थे, जब ये परसिक्यूशन हो रही थी, जब ये खुद चुमाके हो रहे थे? वो मैं उस वक्त अलग से जवाब दूंगा। ऑन 15 मार्च 2015 2 blasts took place रोमन कैथोलिक चर्च एंड क्राइस्ट चर्च ड्यूरिंग संडे सर्विस। वो देखे वो अपनी इबादत कर रहे हैं, उसके दौरान खुदकुश हमले आपके खत्म नबूवत के मुजाहिदों ने, ये लाल मस्जिद वाले दहशतगर्दों ने वहां जाकर किए हैं। यूहन्नाबाद टाउन ऑफ लाहौर एटलीस्ट 15 पीपल वर किल्ड। कहां तक मैं आपको सुनाऊं? ए चर्च इन कोयटा वाज मॉब्ड विद 9 बीइंग किल्ड। अब आपको कहें जी वो खुदकुश हमले तो पता नहीं कौन करता है, इनका तो आपको पता है ना कि ये खत्म नबूवत के आपके मुजाहिदों ने, ये कोयटा भी पाकिस्तान का शहर है। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपकी इतला के लिए आपको बता देता हूं कि कोयटा पाकिस्तान में वाक़ है। आप कहते हैं जी पाकिस्तान में जो है वो और तो किसी को मसला नहीं है, सिर्फ अहमदी मुसलमानों को ही यहां मसला लग रहा है। ये मैं सिर्फ एक रुख बता रहा हूं, वरना मैं ये भी आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान के आइन के अंदर सवाए अहमदी मुसलमानों के किसी भी माइनॉरिटी के हकूक जो है वो गसब नहीं किए गए। स्टेट परसिक्यूशन अहमदी मुसलमानों की पाकिस्तान में सिर्फ अहमदी मुसलमानों की होती है। ठीक है, कोयटा में 9 बंदे कत्ल कर दिए उन्होंने हमला करके। द इस्लामिक स्टेट ग्रुप टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक अकॉर्डिंग टू एन ओपन डोर्स क्लेम इन पाकिस्तान हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियन किल्ड इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 12 months टाइम पीरियड। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियन मसीही ईसाई कत्ल किए गए हैं इस अरसे के दौरान 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक वो पाकिस्तान में हुए हैं जनाब। आप शायद मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम एयर बाई पाकिस्तान से ही नशर कर रहे हैं। अगर आप जो है आप कह रहे हैं हम कोई पागल हैं जो हम ऐसे काम करें, तो मुझे तो आप दोनों पागल ही लगते हैं कि जो लोगों को भी पागल समझते हैं। अच्छा जी, नवंबर 2015 तो फलाने टाइम तक। तो बहरहाल ये देखिए पाकिस्तान आल्सो टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेड चर्च अटैक्स। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चों पर होने वाले हमलों में पहले नंबर पर मुल्क आया। वो पाकिस्तान जनाब एयर बाई पाकिस्तान से चला रहे हैं ना, पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि इसमें अहमदी मुसलमानों के अलावा किसी अकलियत को कोई मसला नहीं है। कितने झूठ बोलेंगे साबिर शाकिर साहब, चौधरी मोहम्मद सैन साहब, और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदर जिक्र करते हैं हम सच्चे पैरोकार हैं जी उनके। ऐसे होते हैं सच्चे पैरोकार, श्री झूठ बोलने वाले। क्यों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं? अकाउंटिंग ऑफ 600 ऑफ टोटल 1329 चर्चेज अटैक्स वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चों पर अटैक पाकिस्तान में हुए हैं। आगे हिंदूज के साथ आप क्या करते रहे उसकी तफसील है, शिया के साथ, सिख के साथ वगैरह वगैरह। फोर्स्ड कन्वर्जन की आगे बात वो करते हैं कि जानबूझकर आपके खत्म नबूवत के झूठे बदकार मुजाहिद ये बेचारी हिंदू और ईसाई लड़कियों को उठाते हैं, उनसे बदकारी करते हैं और बाद में उनसे कलमा पढ़वा लेते हैं और कहते हैं ये देखें जी ये मुसलमान हो चुकी है। कभी आपकी बहन बेटी उठाकर कोई हिंदू या कोई ईसाई अगर कहे कि ये जी अब ईसाई हो गई है, उसको अब वाजिबुल कत्ल करार दे देते हैं।
بلاسفیمی لا یہ دیکھ لیں، یہ پاکستان میں ہی ہے نا بلاسفیمی لا، جس کے مطابق مختلف لوگوں کو جو ہے وہ آپ جیسے لفافی صحافی جو ہے وہ اور دوسرے جو ختم نبوت کے جھوٹے مجاہد ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں. ڈیموگرافکس یہ لمبی کہانی ہے جی، کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائے. مسئلہ اصل میں یہ ہے. دوسرا یہ 1974 کی ابھی بات کرے گا، پھر میں دوبارہ 1974 کی طرف آتا ہوں. ابھی آگے چلتے ہیں. اس کی ویڈیو ہماری ویڈیو جو ہے جب جواب ہم دیتے ہیں، چونکہ ہم نے دلائل کے ساتھ جواب اس کی طرح نہیں ہم کرتے، ہم ان کی طرح کہ ہم زبانی کلامی جو ہے وہ جھوٹی فائرنگ کر کے پھوکے فائر چلا کے چلے جائیں. اور ان کا مقصد تو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو جماعت احمدیہ اور احمدی مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر جو مولوی نفرت مسجدوں کے اندر بیٹھ کے بھر رہا ہے. یوٹیوب اور فیس بک سوشل میڈیا کے اوپر بھی مولوی اور مختلف لوگ اور اینکر جو ہیں وہ بیٹھ کر احمدی مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرتے ہیں. اور یہاں یہ مین سٹریم میڈیا کے اندر بھی احمدی مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری جاتی ہے، اور کوئی ان کا منہ پکڑنے والا نہیں ہے. کوئی ان پر کہتے ہیں جی یوٹیوب پر تو پیمرا لاگو نہیں ہوتا، ان پر بھی پیمرا لاگو نہیں ہوتا. کوئی ان کا منہ پکڑنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا خباثت تم بیٹھ کر جو ہے وہ نیشنل ٹی وی چینلوں کے اوپر کر رہے ہو. آگے سنیں جی کیا کہتے ہیں یہ ختم نبوت کے مجاہد. جس پہ جو مائی کوڑا پھینکتی تھیں وہ ایک دن کوڑا پھینکا نہیں گیا تو حضور اکرم. اچھا یہ مائی کوڑا پھینکتی تھی، آپ بڑے پیار سے بتا رہے ہیں ہاتھ ہلا ہلا کے. مجھے ذرا کتاب کا حوالہ بتائیں نا، کون سی کتاب کے کون سے صفحے پہ لکھا ہے کہ مائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی اور ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو وہ ان سے گھر چلے جائے. یہ کون سی کتاب ہے؟ ذرا تاریخ کی، حدیث کی، کوئی تفسیر کی کون سی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے؟ اس کتاب کا نام بتائیں. صابر شاکر صاحب اگر آپ کے اندر واقعی دم ہے تو مجھے آپ اپنے لائیو پروگرام میں بلائیں نا، میں آپ سے پوچھوں، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، احمدی مسلمان کیا کرتے ہیں، غیر احمدی مسلمان کیا کرتے ہیں، آپ کیا ہیں اور ہم کیا ہیں. یا آپ آئیں سوشل میڈیا کے اوپر میرے ساتھ لائیو پروگرام کر لیں، چودھری غلام حسین صاحب کو ساتھ لیں، میں آپ کو بتاؤں گا حقیقت کیا ہے. آپ اکیلے بیٹھ کے وہاں بین بجا کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی جواب دینے والا بھی نہ ہو. یہ واقعہ ذرا مجھے کسی کتاب سے پہلے نکال کے دکھائیں، پھر اس پہ کوئی بنیاد بنائیں. خشت اول چون احد میں مار کج تا سریا میں روت دیوار کج. اگر پہلی اینٹ ہی آپ نے غلط رکھی ہے تو سریا ستارے تک آپ کی عمارت ٹیڑھی ہوگی. یہ واقعہ پہلے مجھے بتائیں کون سی کتاب میں لکھا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے تھے تیمارداری کرنے کے لیے، وہ تھی بھی نان مسلم، تو ان کی خدمت کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ طائف کے بازار میں، طائف کی گلیوں میں نعوذ باللہ ان پہ کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے اور کہا تھا کہ میرے پیارے رسول سے پوچھیں جو کہیں وہ کر دیں. یعنی کہ یہ دو پہاڑوں کو اگر میں پیس دوں اس ساری پوری اس قبیلے کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی تھی. تو ہم ہیں ان کے ماننے والے، اس لیے ہم نہیں تو دور نہ جائیں جی، دور نہ جائیں جی. چودھری غلام حسین صاحب نے یہ گپ چھوڑنی ہے، وہ بھی سنیں، وہ بعد میں سنتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب پہلے میری سنیں. آپ کہتے ہیں جی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ جن کو طائف والوں نے یہ چلیں واقعہ جو ہے یہ ملتا ہے. پہلے واقعہ کا آپ حوالہ دیں گے، اس پر بات کر لیں گے کہ طائف والوں نے پتھر مارے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کے جواب میں پتھر نہیں مارا، ان کو جو ہے وہ دعا دی. یہ ابھی چودھری غلام حسین صاحب کہہ رہے تھے جی وہ اسٹیشن کے اوپر احمدی مسلمانوں کے خلاف انہوں نے گندے غلیظ گھٹیا نعرے لگائے اور انہوں نے پھر اس کے جواب میں انہیں کچھ چھوٹی سی خراشیاں آئیں، وہ آپس میں جھڑپ ہو گئی. تو اس کے جواب میں آپ نے وہی کیا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ احمدی مسلمانوں کے بارے میں دعا کریں اور جناب وہ ان کے لیے دعا کر کے تو آپ ہاتھ جھاڑ کے گھر آ جائیں. نہیں، بالکل نہیں کیا تھا. آپ کیسے کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں؟ آپ نے تو پورے پاکستان کے اندر اس چھوٹا سے واقعہ کو جو جان بوجھ کر گھڑا گیا تھا، جو ملتان کے میڈیکل کالج کے لڑکوں کو اسپیشل احراری جو خبیث ہیں جنہوں نے اپنی خباثت کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ ناسور پھونکا ہے، جو ہندوستان کے اندر سے پاکستان کے قیام سے پہلے سے لے کر اب تک پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف ہیں. وہاں سے اسپیشل وہ ملتان سے لڑکے وہ آئے تھے دیوبندی، وہاں آ کے انہوں نے فساد کیا، اس کو جان بوجھ کر بنیاد بنا کے سارے پاکستان کے اندر احمدی مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کے اموال کو لوٹا گیا، ان کی جان مال عزت کو غیر محفوظ بنا دیا گیا
کیا یہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ؟ کیا جو صابر شاکر صاحب آپ نے واقعہ سنایا ہے یہ اور وہ جو کام احمدی مسلمانوں کے ساتھ آپ کرتے رہے ہیں پاکستان کے بننے سے لے کر، کیا یہ ہے وہ اسوہ جو جس پر آپ عمل کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ آپ ابھی پروگرام کے اندر میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ سری جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ابھی بھی جھوٹ بول کر لوگوں کو نفرت پھیلا رہے ہیں احمدی مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے، آپ کا جھوٹا دعویٰ ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اگر آپ ان کو مانتے تو ان کی بات بھی مانتے اور ان جیسے عمل بھی کرتے۔ جی ابھی چودھری غلام حسین صاحب کا سنیں جی کیا کہتے ہیں۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ یہ بہرحال میں تھوڑا آگے کر دیتا ہوں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن جی یہ انہوں نے واقعہ سنایا ہے جی، جنگ بدر کے اوپر لوگوں کو پکڑا گیا، ان کی چیخیں آ رہی تھیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ان کو یہ بھی واقعہ درست پتہ نہیں ہے۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکیں کس کے باندھی ہوئی تھی، ان کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی، اس کا اس نے چودھری غلام صاحب نے ذکر ہی نہیں کیا۔ غلط مطلب واقعات ان کو یاد ہیں اور اس پر بنیاد بنا کر وہ کام کر رہے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ وہ کتنے رحم دل تھے، آپ اتنے جاہل ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بالکل الٹ عمل کرنے والے ہیں کہ یہاں چینل پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ ان کی توہین کر رہے ہیں اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر کے۔ جی آگے سنتے ہیں۔ یہ جو سازشیں کر رہے ہیں اور ہمیں گالیاں دے رہے ہیں تو ہمیں اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے جناب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور ہمارا فورم حاضر ہے۔ آپ کا موقف اگر آپ نے آنا ہے تو میں آپ کے قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئیں ہمارے پروگرام میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، ہمارا بھی سنیں، اور ساری دنیا ان کو دیکھ لے گی اور سن لے گی، اور جو صحیح سمجھیں گے، جو صحیح جنہوں نے سمجھا لوگوں نے جو ہم دونوں میں سے کون سا موقف صحیح ہے تو اس کو فالو کر لیں گے۔ اس لیے نہ گالیاں دینے کی ضرورت ہے، نہ دھمکیاں دینے کی ضرورت ہے، نہ گالم گلوچ، نہ مغلظات، بلکہ آپ لکم دینکم ولی دین پہ بات ختم کرتا ہوں آپ۔ اور اس کے بعد قومی اسمبلی کی کارروائی پوری کی پوری اس وقت موجود ہے۔ یہ قومی اسمبلی کی کارروائی پر ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ پہلے میں اس بات کا جواب دے لوں، یہ کہتے ہیں جی ہمارا فورم موجود ہے، آپ آئیں اور اپنا موقف پیش کریں، اور اس میں شرط یہ لگا دیجیے حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اس کے پروگرام میں آئیں۔ آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ کے پروگرام میں وہ آئیں؟ ٹھیک ہے، آپ سارے جو نام کے مسلمان ہیں نا، سارے فرقے جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، واجب القتل، زندیق اور مرتد کہتے ہیں، یہ سارے مل کر اپنا ایک خلیفہ بنائیں، پھر اس کو پروگرام میں بلائیں اور اس کے پھر ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح جو ہے وہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ تب تک آپ یہ کریں کہ آپ کو جماعت کے آفیشیل ریپریزنٹیو نے جو پاکستان میں موجود ہے کہا تھا کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں اور میرا موقف لیں، تو آپ ان کو اپنے پروگرام میں بلائیں، یا ہم جیسے کسی خادم مجھے بلا لیں آپ اپنے پروگرام میں۔ آپ جو سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا، جو میں سوال کروں گا اگر جرت ہے آپ دونوں میں، چودھری غلام حسین میں اور صابر شاکر میں، تو آپ میرے سوال کا جواب دے دیجئے گا، پتہ چل جائے گا کہ جناب آپ سچ بول رہے ہیں یا ہم سچ بولتے ہیں۔ کون دشمنیاں کرتا ہے، کون گالیاں دیتا ہے، وہ پھر پروگرام کے نیچے جو ہے اس پر ہی پتہ چل جائے گا کہ کون گالیاں دے رہا ہے اور کون دعائیں دے رہا ہے، اور کون جو ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ محبت سے بات کرنے ہے، قانون کے اندر رہنے کا ہے، اور کون دیوبندیوں کی طرح دہشت گردی کرتا ہے، یا شیعہ حضرات کی طرح، یا بریلویوں کی ممتاز قادری کی طرح قتل و غارت کا کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ یہ آپ ہمیں بلائیں، یا جماعت کا جو آفیشیل ریپریزنٹیٹیو ہے وہ آپ کو پریس ریلیز کے ذریعے آپ سے رابطہ کر رہا ہے، تو آپ اس سے کیوں رابطہ نہیں کرتے؟ جو سیدھا طریقہ ہے وہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اسے اپنے پروگرام میں بلائیں، یا آپ کو اگر بہت ہی زیادہ ڈر لگتا ہے ختم نبوت کے مجاہدوں سے، آپ کہتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں، تو آپ پھر ان کو بلائیں نا، پتہ چل جائے گا ڈرتے۔ آپ پھر اگلی دفعہ پروگرام میں یہ کریں کہ آپ ان کا موقف جو انہوں نے پریس ریلیز کے ذریعے آپ کو بھیجا ہے وہ ٹی وی پر چلا دیں، وہ سارا پڑھ کے سنا دیں، پتہ چل جائے گا آپ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے۔ دوسرا، واقعی آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ نہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنا موقف دینے کے لیے جو ہے وہ بلا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جو ہمارے احمدی مسلمانوں کے خلاف یہ قانون بنا ہوا ہے کہ ان کو اپنے موقف کے پیش کرنے کی، یعنی کہ اپنی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اس موقف کے خلاف ایک پورا پروگرام کریں
کہ جناب ہم سخت مذمت کرتے ہیں حکومت پاکستان کی کہ آئین پاکستان کے اندر احمدی مسلمانوں کو وہ حق جو آئین کا آرٹیکل 20 دیتا ہے کہ ہر مذہب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہوگی، اس کے مخالف ایک قانون بنا کر احمدی مسلمانوں سے یہ حق چھین لیا گیا ہے۔ تو آپ اتنے اچھے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی موقف پیش کریں، آپ بھی موقف پیش کریں، اور پھر آپ کے لیے آپ کا دین اور میرے لیے میرا دین، جس کا جو دل چاہے گا قبول کر لے گا۔ تو اگلے پروگرام کے اندر آپ نے یہ ضرور کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پابندیاں احمدی مسلمانوں پر لگائی گئی ہیں میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، ان کو پابندیاں ہٹائی جانی چاہیے، میں اس کے لیے تحریک کروں گا، میں آئندہ 10 پروگرام اسی پر کروں گا کہ ان پہ پابندیاں ہٹائی جائیں تاکہ یہ اپنا موقف ہمارے سامنے پیش کریں، اور ہم نے ماننا ہوگا تو ہم مان لیں گے، ہم نے نہیں ماننا ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ اگر آپ واقعی سچے ہیں اس بات میں کہ آپ ہمارا موقف بھی چلوانا چاہتے ہیں تو یا تو وہ جماعت کے آفیشیل ریپرزینٹیٹیو کو ٹی وی پر بلائیں اور پھر وہ پابندیاں جو حکومت پاکستان نے لگائی ہیں اس کو ختم کرانے کے لیے تحریک چلائیں، یا مجھے خادم کو آپ حکم کریں، میں اسی وقت آپ کے چینل پر آ جاؤں گا، لیکن آپ یہ کریں گے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ منافق ہیں، جو آپ پہلے کہہ رہے تھے نا، وہ آپ آلریڈی منافق ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، آپ جھوٹے ہیں، منافق ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ہمیں بلانا چاہتے ہیں، آپ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں بغیر ثبوت کے، کوئی ثبوت آپ نے پورے پروگرام میں ایک چیز کا بھی پیش نہیں کیا اور نہ ہی آپ کریں گے، ہم جو بات کریں گے وہ ثبوت کے ساتھ کریں گے۔ جی آئیے آگے 1974 کی اسمبلی کی بات سنتے ہیں اور پھر اس کا جواب مختصر دیتے ہیں۔ پروگرام پہلے ہی 1 گھنٹے کا ہو چکا ہے، میری کوشش یہ تھی کہ اس کو مختصر کروں، لیکن چونکہ تبصرہ کرنا ہوتا ہے اور ساتھ ثبوت بھی آپ کو دکھانے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ جو ہے وہ تفصیل تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے۔ آگے سنتے ہیں جی۔ اور اسمبلی کے ریکارڈ پہ جائیں، میں خاص طور پہ پڑھے لکھے جن کے بڑے ہمبل وے میں ہمیں پیغامات آئے کہ آپ ہماری دل آزاری نہ کریں، تو ہم آپ کی دل آزاری نہیں کر رہے۔ آپ جائیں قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں، لائبریری میں، وہاں پہ 1974 14 دن کی جو کاروائی ہے وہ اویلیبل ہے، آپ وہ سن لیں، وہ جا کے پڑھ لیں، یہ اویلیبل ہے آج بھی، وہ کتاب کی شکل میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے، کیونکہ میں نے وہ ویڈیوز سنے کہ جناب وہ نہیں، اس میں جو کتاب میں کنورٹ کیا تھا وہ صحیح نہیں ہے۔ نہیں، آپ براہ راست جائیں جناب قومی اسمبلی میں، لائبریری میں جائیں، وہاں پہ سارا ریکارڈ دستیاب ہے، آپ خود پڑھ لیں اور پھر آپ خود نوجوانوں فیصلہ کرو کہ اس دن کیا ہوا تھا، 14 دن کیا ہوا۔ اور ہم نے مسلمان اس وقت ہیں 1.40 ارب کے قریب۔ جی یہ میں آپ کو ساری گنتی آپ کی ابھی سیدھی کرتا ہوں۔ پہلے میں جو ہے وہ 1974 کی کاروائی کے بارے میں بتا لوں۔ یہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جو پاکستان میں بلاک کی ہوئی ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے اپنا موقف پیش کریں تو ویب سائٹ کے اوپر سے یہ پابندیاں ختم کریں۔ اس پہ جو بلاک کیا ہوا ہے یہ صابر شاکر صاحب پروگرام کریں جی، یہ پابندیاں بالکل غلط ہیں، ان کے پروگرام کھول، ان کے ساری ویب سائٹ سے، بلکہ میرے جیسے خادم جو ہے، میں کوئی اتنا مشہور بندہ نہیں ہوں، میرے جیسے خادم کی ذاتی ویب سائٹ بھی انہوں نے بند کی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اتنے ڈرپوک ہیں، اور چینل کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں جی آئیں جی ہم آپ کا موقف بھی لینا چاہتے ہیں۔ موقف لینا چاہتے ہیں تو پابندیاں ویب سائٹ پر کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ بہرحال یہاں جی مختلف ویب سائٹس ہیں، یہاں یہ اگر آپ علی اسلام والی ویب سائٹ پر جائیں گے ڈائریکٹ، اگر مین پیج پر ہیں تو آپ سب سے آخر میں سکرول کر کے جائیں، یہ جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ ہے، اس میں یہ دیکھیں آخر پر سکرول کر کے جائیں تو یہاں ویب سائٹس لکھا ہوا ہے، یہ کنٹرول ایف کر کے بھی آپ کو مل جائے گا، ویب سائٹس آپ لکھیں گے تو یہ ویب سائٹس ہے، اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ افیلیٹڈ ویب سائٹس ملیں گی۔ اس کے اندر 2 ویب سائٹس ہیں، ایک ہے دی پرسیکیوشن کے بارے میں نا، وہ جو اس نے کہا ہے جی کوئی پاکستان میں تو اقلیتوں کو مسئلہ نہیں ہے اور یہ ایسے ہی کہتے ہیں احمدی مسلمان۔ ایک یہ ہے دی پرسیکیوشن، اہم ویب سائٹ، ساری اہم ہے لیکن جو اس کی ویڈیو کے متعلق۔ دوسری ہے 1974 پروسیڈنگز کے نام سے، یہ دیکھیں یہ 1974 پروسیڈنگز، یہ دونوں میں نے پہلے ہی کھولی ہوئی ہیں ویب سائٹس، تو اس لیے میں آپ کو وہاں سے ہی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیا سلسلہ ہے سارا۔ یہ دی پرسیکیوشن آف احمدیز ویب سائٹ ہے جناب، اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں شیئر کر دیتا ہوں۔ بعض میری طرح کے بہت محنتی لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے سرچ بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے میں ان کے لیے یہاں لنک ساتھ ہی دے رہا ہوں تاکہ وہ ان کو یہ بھی محنت نہ کرنی پڑے۔ وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ اونٹاں والے آلکسی ہوندے نے، کہ وہ اپنے پیٹ پہ گرا ہوا بیر بھی اٹھا کے نہیں کھا سکتے، تو میں آپ کو لنک بھی ساتھ ہی دے دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری رپورٹ ہے، صابر شاکر صاحب آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں جی ویب سائٹ پر پڑی ہے، پہاں اسمبلی کی وہ فلانی لائبریری میں فلانی چیز پڑی ہے، میں ابھی آپ کو سارے لنک دیتا ہوں، گھر میں بیٹھ کے اس کو دیکھیں، اپنا پروگرام کرنے سے پہلے ایک اچھی طرح وہ ریگ مار کے ساتھ منہ دھوئیں
اور اس کے بعد آپ تیزاب کے ساتھ کلی کریں اور اس کے بعد پھر آ کے یہ پروگرام کریں تحقیق کرنے کے بعد. یہ منہ اٹھا کے بغیر منہ دھوئے بغیر منہ صاف کیے آپ آ کے پروگرام کرتے ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو, خود کچھ پڑھا نہیں ہوتا, لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں جی آپ پڑھیں جا کر. تو یہ ساری جناب پرسیکیوشن جو پاکستان کے اندر ہوتی ہے احمدی مسلمانوں کی خاص طور پر, اور اس کے علاوہ جو رپورٹس وغیرہ چھپتی ہیں پاکستان کے اندر مختلف مائنورٹیز کے خلاف جو سارے کام ہوتے ہیں, اس کی تفصیل بہت لمبی چوڑی تفصیل جو ہے وہ دی پرسیکیوشن, یہ دیکھیں ڈیٹ وائز اور سال وائز, یعنی سالوں کے حساب سے ہر جگہ پر یہ دیکھیں تصویریں بھی اس میں دی گئی ہیں, اس میں ویڈیوز بھی دی گئی ہیں, ہر چیز اس میں واضح طور پر تفصیل سے بیان کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جماعت احمدیہ کی ایک مسجد صابر شاکر صاحب مسجد, عبادت خانہ میں نہیں کہہ رہا, مسجد کہہ رہا ہوں, جو ہو سکتا ہے کر لیں آپ. اچھا یہ دیکھیں یہ مسجد کے باہر یہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں یہ گنبد سا ایک بنا ہوا تھا چھوٹا سارا, تو اس کو توڑ دیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان میں. یہ آپ عام بندے کیا نہیں پار کر, یہ اسٹیٹ پرسیکیوشن ہوتی ہے. یہ ڈسٹرکٹ بہاولپور پنجاب کے اندر یہ ہوا ہے جناب. یہ کچھ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں صابر شاکر صاحب, یہ بے شمار ہیں. اب میں کہاں تک آپ دکھاؤں, لمبا اس میں مواد ہے پڑا ہوا, تو یہ ضرور دیکھیں دوست, اس کو کھول کر اور اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا کریں. یہ آپ سب کا کام ہے. ابھی بھی میرے ساتھ کوئی 150-200 بندہ بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے, بعد میں بھی ہزاروں کے حساب سے اللہ کے فضل سے میرے پروگرام کو لوگ دیکھتے ہیں, تو اس چیز کو شیئر کیا کریں. یہ بیٹھا ہوا ہے جناب بھٹو اور یہ اس کے ساتھ, ان سب کا انجام دیکھ لیں. صابر شاکر صاحب اور غلام حسین صاحب, اب دونوں کو مشورہ ہے, کسی کے دل میں اگر مروڑ اٹھے اور احمدی مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنا چاہے تو اللہ کی لاٹھی سے ڈریں. ہم کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ہم رات کے تیروں سے آپ کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان تیروں کا مقابلہ کرنے کی آپ میں کوئی ہمت نہیں ہے. یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے, یہ بھٹو بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ یہ لیبیا کا صدر بیٹھا ہوا ہے, ساتھ شاہ فیصل بیٹھا ہوا ہے. ان سب کا انجام دیکھیں, آپ کی زندگی کے اندر ان کے انجام ہوئے ہیں کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کی مخالفت کر کے کیا حاصل کیا ہے. تو یہ ہے جناب ویڈیو گیلری, اور اس کے علاوہ بہت ساری تفصیل ہے, وہ وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے جناب پروسیڈنگز 1974 کی اسمبلی میں جو کاروائی ہوئی جماعت احمدیہ کے خلاف, جو ایک سیاسی ڈرامہ کھیلا گیا اور اس کے اندر جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا گیا. لیکن اس کے نتیجے میں جو تحریر لکھی گئی اس کے مطابق صابر شاکر صاحب بھی, یہ چودھری غلام حسین صاحب بھی, اور دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی سارے کے سارے فرقے کافر ہو گئے. وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر اس کے متعلق آپ نے معلومات, یہ دیکھیں اس پروگرام کا جواب یہاں بھی دیا گیا ہے لیکن وہاں ٹیکسٹ کی صورت میں دیا جاتا ہے. ندیم ملک صاحب کے پروگرام جو ہے اس کا بھی جواب دیا گیا ہے, یہ ٹیکسٹ کی صورت میں وہاں جواب دیے گئے ہیں, اور یہ لمبا جو ہے وہ ٹیکسٹ ہے. انشاءاللہ اس پر بھی میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا. یہ جو بھی دوست یہ لکھتا ہے, ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب یہ لکھتے ہیں ٹیکسٹ, لیکن یہ ٹیکسٹ چونکہ زیادہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرے پروگرام کو ابھی تک یہ 200-250 بندہ لائیو دیکھ رہا ہے, لیکن اس کے ویورز یہاں شو نہیں ہو رہے, نسبتاً کم ہوتے ہیں. تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ زیادہ لوگ ان معلومات, کیونکہ یہ بھی بہت مستند معلومات ہیں, وہ دیکھیں حوالہ جات کے ساتھ اصل اسمبلی کی کاروائی دکھا کر, لوگوں کے چہرے دکھا کر کہ کون کیا کہتا ہے وہ یہ بات کرتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی یہاں جوابات بھی دیے گئے ہیں. 1974 کی جو کاروائی ہے اس پر تبصرہ جو کیا گیا, جو وہاں اندر موجود تھے لوگ, انہوں نے جو تبصرے کیے وہ بھی موجود ہیں. یہ لمبی کاروائی ہے. اس کے علاوہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, تصاویر ہیں, یہ جا کے دیکھیں, یہ بھی میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. وہ میں نے پہلے کہا نا اونٹاں والے آل کسی ہوں نے, تو میں تھوڑا یہ آپ کی محنت کم کرنے کے لیے ساتھ یہ بھی لنک شیئر کر دیتا ہوں 1974. اور یہ صابر شاکر صاحب ہوں, صابر شاکر صاحب کا کوئی بھی جو فالو کرنے والا ہو, یا یہ غلام حسین صاحب, چودھری غلام حسین صاحب ہوں, دیکھیں میں نے کوئی گالی گلوچ تو نہیں آپ کو کی, کوئی برا بلا تو نہیں کہا, ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی. لیکن جو آپ کام کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو, یہ تو ظاہری بات ہے لوگوں کو بتانا پڑے گا. اب یہ کہیں جی آپ نے کیوں کہا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, تو آپ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگوں کو یہ بھی نہ کہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, تو یہ تو پھر کہنا پڑتا ہے نا, اس طرح کے الفاظ تو پھر استعمال کرنے پڑتے ہیں, یہ ہماری مجبوری ہے. اس کے لیے جو ہے وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ جناب میں نے آپ کو لنک شیئر کر دیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ احمدی مسلم .ڈی پر خاکسار نے یہ کہتے ہیں جی آپ پڑھیں, ہم نے کاروائی پڑھی ہوئی ہے جناب, آپ دونوں نے نہیں پڑھی. اگر پڑھی ہے تو آئیں ایک پروگرام میرے ساتھ اسی پر رکھیں 1974 کی کاروائی کے اوپر. یہ دیکھیں
کہ احمدی مسلم، یہ میں نے ویڈیو بھی چڑھائی ہے حافظ مظفر احمد صاحب کی، یہ ایم ٹی اے اسٹوڈیو کے نام سے پاکستان، ایم ٹی اے پاکستان کا ایک چینل ہے یوٹیوب کے اوپر، اس پر اپلوڈ ہوتی ہے. ان کے شاید سبسکرائبر کم ہیں یا وہ سوشل میڈیا پر زیادہ شیئرنگ نہیں کرتے، ان کے ویوز اتنے نہیں تھے، تو پھر میں نے اپنے ٹائٹل لگا کر اس کو اپنی یوٹیوب پر بھی چڑھایا ہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ میں شیئر کر سکوں. تو یہ مختلف قسم کے جوابات دیے جاتے ہیں. یہ دیکھیں جناب صابر شاکر صاحب، ابھی آپ نے کہا ہے کہ جناب یہ اسمبلی کی کاروائی ہے مکمل، اور اس میں محضر نامہ بھی میں سرچ کر لیتا ہوں، ادھر پڑا ہوا ہے محضر نامہ. ٹھیک ہے جی، یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. صابر شاکر صاحب آپ نے کہا ہے جی احمدی مسلمان یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کاروائی مکمل شائع نہیں کی گئی، تو وہ الزام نہیں ہے، وہ بالکل درست ہم کہتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے یہ محضر نامہ ایک پیش کیا گیا تھا، اس کے ساتھ اس کے ضمیمہ جات پیش کیے گئے تھے. یہ میں آپ کو دونوں چیزیں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہیں اور ان میں کیا تھا، تاکہ آپ کو پتا چلے صابر شاکر صاحب اگلی دفعہ اگر آپ میرا پروگرام دیکھیں یا کوئی بھی دوسرا بندہ جس کے پیٹ میں یہ مروڑ اٹھے اور وہ پروگرام جو ہے وہ ہمارے خلاف کرنا چاہے، تو اس کو پتا ہو کہ وہ بات کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جناب، تو یہ میں جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ محضر نامہ ہے جناب، شاید ایسے کرنے سے یہ دیکھیں اب یہ نظر آ رہا ہے، تو اس کو میں مزید جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ محضر نامہ ہے جناب، یہ اس کاروائی کے اندر جو ہے وہ پڑھ کے سنایا گیا. 166 صفحے یہ لکھ کر کمپیوٹرائزڈ اس کو کیا ہے، تو یہ پڑھ کے سنایا گیا تھا محضر نامہ اس 1974 کی کاروائی کے اندر. لیکن آپ کے دھوکے باز گورنمنٹ نے جب اس کو چھاپا ہے تو یہ محضر نامہ اس میں شامل آفیشیل رپورٹ کے اندر نہیں ہے. صابر شاکر صاحب کان کھول کر میرا اعلان جو ہے وہ سن رہے ہیں آپ؟ اگر نہیں سن رہے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا ذریعہ جس کے ذریعے آپ تک یا ان لوگوں تک جن کو آپ گمراہ کرنا چاہتے ہیں میرا یہ پیغام ضرور پہنچے گا کہ یہ جناب وہ 1974 کی کاروائی آفیشیل چھپی ہوئی ہے، یہ آن لائن میں نے رکھی ہوئی ہے ahmadimuslim.de کے اوپر. اب اس میں یہ محضر نامہ شامل نہیں کیا گیا جو کہ کاروائی کا حصہ ہے، جو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث، یہ غلام حسین صاحب کو یہی نہیں پتا کہ وہاں کون سا خلیفہ پیش ہوا تھا، بس گپے مارنے میں یہ بس وہ وہاں سے پیسے ملتے ہیں، بس حد تیری ایسے تیسے دی ایک گل ساری پیسے دی. تو یہ پیسوں کا معاملہ ہے سارا، یہ لفافوں کا چکر ہے سارا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جناب محضر نامہ ہے 166 صفحے کا محضر نامہ. اب اس کا ٹائٹل میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں تھا کیا. ایوان کی حالیہ قراردادوں پر ایک نظر، مسلمان کی تعریف اور جماعت احمدیہ کا موقف، مقام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی عارفانہ تحریرات، ذات باری تعالیٰ کا عرفان از افادات حضرت بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، قرآن عظیم کی اعلیٰ اور عرفہ شان حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں، شان خاتم الانبیاء بانی سلسلہ احمدیہ کی نظر میں، آیت خاتم النبیین کی تفسیر، انکار جہاد کے الزام کا حقیقت، بعض دیگر الزامات کا جائزہ، معزز اراکین اسمبلی خدمت میں ایک گزارش، پاکستان کے مختلف فرقوں کے عقائد جو دوسرے فرقوں کے نزدیک محل نظر ہیں، کفر کے فتوے جس پر لگاتے ہیں ایک دوسرے پر، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا ایک پر درد انتپا، اور اس کے بعد دعا ہے. تو یہ ایوان کے حالیہ قرار، یہ دیکھیں لمبی تفصیل ہے، 166 صفحوں کی یہ ڈاکومنٹ ہے جو پڑھ کر سنائی ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت مرزا ناصر احمد نور اللہ مرکزہ نے اس 74 کی کاروائی کے دوران. اور آپ کی دھوکے باز گورنمنٹ نے اس کو جب آفیشیل پروسیڈنگ شائع کی ہیں تو اس کو شائع نہیں کیا. اگر آپ کے اندر رتی برابر بھی ایمان موجود ہے، غیرت موجود ہے، شرم موجود ہے صابر شاکر صاحب، تو اگلے پروگرام میں آ کر یہ ساری تفصیل بتائیں اور گورنمنٹ سے مطالبہ کریں کہ جو آفیشیل انہوں نے شائع کی ہوئی ہے اس میں یہ محضر نامہ شامل کیا جائے. اور صرف محضر نامہ نہیں، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کو لنک دوں گا، تو یہ میں لنک شیئر کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ دوست اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اس کو شیئر کریں گے. جو پروگرام بنانا چاہتے ہیں، جو ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں، ان کے فائدے کے لیے بھی میں اس کو ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں ساری چیزوں کو. یہ دیکھیں یہ اسمبلی کی کاروائی ہو گئی، یہ محضر نامہ ہو گیا. اس کا بھی میں لنک آپ کو دیتا ہوں کیونکہ ہمارے غیر احمدی دوست بھی دیکھتے ہیں، کوئی صحافی دیکھے گا، کوئی ویڈیو بنانے والا دیکھے گا، کوئی بھی جو اہل علم اہل عقل بندہ دیکھے گا، اس تک یہ باتیں جب ہم ثبوت کے ساتھ پہنچائیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، جھوٹے پراپیگنڈے کون کرتا ہے اور سچا پراپیگنڈا کون کرتا ہے. ایک منٹ یہ میں بٹلی کا لنک بنا لوں کیونکہ وہ لنک یہ ہے اردو کی وجہ سے لمبے ہو جاتے ہیں بٹلی، تو وہ مجھے لنک جو ہے وہ یوٹیوب کی لائیو سٹریم کے اندر پھینکنے کے لیے چھوٹا کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں انشاءاللہ آپ تک فراہم کروں گا ساری چیزیں. یہ دیکھیں جناب یہ محضر نامے کا لنک ہو گیا جناب،
اور اس محضر نامے کا ذکر ابھی میں دکھاتا ہوں کہ میں نے پوری کاروائی جو جماعت احمدیہ کے خلافت کو ماننے والے فرقہ کے متعلق تھی وہ میں نے لفظ لفظ پڑھی ہوئی ہے، باقی بھی انشاءاللہ کسی وقت پڑھوں گا، اور اس کے نوٹس بنا کر میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس میں اس محضر نامے کا ذکر بتاتا ہوں کہ اس میں ذکر اس کا بار بار کیا گیا ہے، لیکن اصل محضر نامہ وہاں سے غائب ہے۔ تو یہ جناب آپ کے وہ ختم نبوت کے عظیم مجاہد تھے، اتنے ڈرپوک ہیں یہ لوگ کہ حقائق کو چھپاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں، آپ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، اب دونوں باتوں میں جھوٹے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم اس کو جانتے ہو، انہوں نے حق کو چھپایا ہے، ان کو پتا ہے محضر نامہ کس بلا کا نام ہے، لیکن حکومت پاکستان نے محضر نامہ کے بغیر اور ان ضمیمہ جات کے بغیر، وہ میں نے آپ کو دکھایا 166 صفحے کا محضر نامہ، اور یہ جناب ضمیمہ ہے 914 صفحے کا محضر نامہ کا ضمیمہ ہے جو ساتھ شامل کیا گیا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ کہاں ہے لائیں؟ آپ کہتے ہیں جی وہ نیشنل لائبریری میں پڑا ہے، دنیا پاکستان کی ساری لائبریری آپ چھان ماریں، دکھائیں کہاں یہ نیشنل، جب گورنمنٹ نے یہ 1974 کی کاروائی شائع کی ہے تو کہاں یہ محضر نامہ اس کے ساتھ شامل کیا ہے، کہاں محضر نامہ کے ضمیمہ جات انہوں نے غائب کیے ہیں؟ تو یہ جو جھوٹ آپ بول رہے ہیں جی نہیں کوئی ہم نے چھپائی نہیں ہے اندر سے چیز، تو انہوں نے بھی وہ بھی مجرم ہے چیز کو چھپانے کے، اللہ تعالیٰ کا منکر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو اللہ تعالیٰ کی بات کو بھی مانتے۔ یہ دیکھیں جناب، یہ پبلش کیے ہوئے ہیں پھر الگ سے ہم نے، ٹھیک ہے، اس میں لمبی ایک تفصیل ہے، کیا ہے جی میں آپ کو موٹا موٹا اس میں سے پڑھ کے بتا دیتا ہوں کیا ہے اس کے اندر محضر نامہ کے ضمیمہ اور یہ بھی میری ویب سائٹ کے اوپر پڑے ہیں، میں ابھی لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اقوام متحدہ اور حقوق انسانی اور آئین پاکستان میں عیسائیوں کے تحفظات، مسلمانان پاکستان و ہند کی تمام مشہور مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے باہمی فتاوی کفر کا مستند مجموعہ۔ کیوں آپ چھپاتے ہو؟ اگر سچے ہو آپ اور ہم جھوٹے ہیں تو آپ کیوں چھپاتے ہو؟ ہم تو نہیں چھپاتے، ہم نے تو دیکھیں پبلک میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے۔ مقربان الہی کی سر خروئی، القول مبین فی تفسیر خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، مقام ختم نبوت یعنی مقام مہدیت کی تفسیر۔ ہم مسلمان ہیں، اے ہمارے موقف عظیم روحانی تجلیات حضرت بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام پر تحریف قرآن کے بہتان کی تردید مودودی شاہ پارے، یعنی مودودی صاحب نے جو جھوٹ بولے جماعت احمدیہ کے بارے میں، یہ محضر نامہ وہ تاریخی دستاویز ہے جو جماعت احمدیہ نے 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی کے سامنے اپنے مسلمان ہونے، اپنے بنیادی عقائد کی وضاحت اور جماعت احمدیہ پر لگائے گئے بعض بنیادی الزامات کی تردید کے لیے پیش کی، اور یہ دستاویز حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ نے قومی اسمبلی میں پڑھی، یہ اس کاروائی کا حصہ ہے۔ جناب صابر شاکر صاحب، غلام حسین صاحب یا آپ جیسے جتنے بھی لنڈے کے مجاہد اور لنڈے کے دانش وارث پاکستان میں پھرتے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے، میں احمدی مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک مزدور پیشہ بندہ ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم جو بات کرتے ہیں وہ ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ثبوت کے ساتھ جھوٹا ثابت کیا ہے، اور میں نے ثابت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، اللہ کی باتیں ہم مانتے ہیں، ہم حق کو نہیں چھپاتے، ہم جھوٹ کو سچ میں مکس کر کے نہیں پیش کرتے، ہم جھوٹ کو پیش ہی نہیں کرتے، ہم جو بات کرتے ہیں ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اگلے پروگرام کے اندر دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں جاہل تھا، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے مولویوں نے گمراہ کیا یا کسی دوسرے بندے نے مجھے 2 پیسے دیے اور میں اس کے لیے یہاں آ کے احمدی مسلمانوں کے خلاف بولنے لگ گیا اور جھوٹ بولتا رہا۔ اب یہ دیکھیں، اپنے بنیادی قائد کی وضاحت کی ہے، قومی اسمبلی میں یہ موقف پیش کیا گیا کہ مذہب انسان کے بنیادی حق ہے وغیرہ وغیرہ، یہ لمبی تفصیل، اب تفصیل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس کا بھی لنک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی لکھیں گے نا اگر گوگل کے اندر تو آپ کو مل جائے گا، یہ میرے بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ گوگل کے اندر بھی اگر کوئی سرچ کرے تو اس کو یہ ساری چیزیں مل جائیں، اور ان کے جھوٹ جو ہیں وہ بے نقاب ہوں۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت دی تو ان جھوٹوں کو ہم جھوٹا ثابت کرتے رہیں گے، ان کے اور مولویوں کے جھوٹ کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں کہ خالی مولویوں سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، جب تک یہ خود بھی اس جھوٹ میں شامل نہ ہو، اس دھوکے بازی میں شامل نہ ہو، ان کو چین ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ جو یہ میں اس کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ثبوت آپ کو دکھا دیے ہیں، لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ویب سائٹ ہے جناب، اس پر جائیں، اور اگر آپ اس ویب سائٹ کا لنک یاد نہ رہے تو ss.ahmadimuslim.de ہے، اس کے اوپر جا کر آپ یہ لکھیں، محضر نامہ لکھیں، آپ 1974 کی کاروائی لکھیں، جو بھی آپ لکھیں گے آپ کو وہ گوگل کی طرح کی سرچ میں نے بنا دی ہوئی ہے ویب سائٹوں کے لیے، اور ss.ahmadimuslim.de لکھیں گے تو اس میں .de لکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ سارا مواد مل جائے گا۔ اگر جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ پر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو 3 دفعہ ایس لکھیں، ss.ahmadimuslim.de۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو s.ahmadimuslim.de۔ اس کے علاوہ میں ایک چھوٹی سی چیز مزید آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ 1974 کی جو کاروائی ہے،
اس کو میں نے باقاعدہ لفظ لفظ پڑھا ہے، اس کے نوٹس بنا کر یہاں اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے ساتھ لکھا ہوگا حاصل مطالعہ. اگر آپ یہاں لائبریری مینیو کے اندر سے بھی یہاں کتب لائبریری میں جائیں اور حاصل مطالعہ پر کلک کریں تو یہ کتاب آ جائے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ کھل گئی ہے، اور اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے پڑھ کر، میں اس کا بھی لنک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی. یہ دیکھیں کتاب ساری پڑھ کر، وہ کاروائی پڑھ کر اس کو نشان لگا کر جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اگر ساری کاروائی آپ نہ پڑھنا چاہیں تو ساری یہ بھی نہ پڑھیں کیا لکھا ہے، صرف جہاں مارک کیا ہوا ہے اس جگہ کو اگر پڑھ لیں تو پھر جناب آپ کو کافی ساری معلومات جو ہیں وہ مل جائیں گی. میں صرف یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 223 کے اوپر جناب وہابیہ دیوبندیہ کی عبارتیں ترجمہ کر کے بھیجی گئی ہیں. تو افغانستان، خیوا، بخارا، ایران، مصر، روم اور مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، تمام دیار عرب، کوفہ اور بغداد، غرض تمام جہان کے علماء اہل سنت نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا، کفر کا فتویٰ. ٹھیک ہے، وہ جب انہوں نے کہا جی آپ نے کفر کے فتوے دیے ہیں، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 234 آخر پہ لکھا ہے پس وہابیہ دیوبندیہ یہ سخت سخت اشد مرتد اور کافر ہیں، ایسے کہ جو ان کی اولاد کو کافر نہ کہے خود کافر ہو جائے گا، اس کی عورت اس کے عقد سے باہر ہو جائے گی، اور جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی اور از شروع شریعت ترکہ نہ پائے گی. اس اشتہار میں جن علماء کے نام ہیں ان میں سے چاند ایک یہ ہیں. یہ وہ حشر ہے جو آپ کے لوگوں کا ہوا ہے. یہ کبھی کاروائی آپ جناب اے آر وائی پر پوری پڑھ کے لوگوں کو سنائیں. اگر آپ کا ناک نہ لوگ زمین پر رگڑیں تو مجھے پکڑ لینا. لکھا ہے کہ ان فتوے کے اوپر جو وہابیوں کے خلاف دیا گیا ہے، سید جماعت علی شاہ کا، حامد رضا صاحب جو احمد رضا خان بریلوی کا بیٹا تھا، قاری نور رضوی بریلوی، محمد کرم دین، یہ کرم دین بہت بڑا ان کا پیر ہوا ہے، پیر کرم دین، محمد جمیل احمد بدایونی وغیرہ وغیرہ علماء کے نام ہیں. وہ جب انہوں نے کہا کہ تم کافر ہو تو انہوں نے کہا یہ جو تمہارے ایک دوسرے کے کفر کے فتوے ہیں یہ کہاں لے کے جانے ہیں، یہ کفر کا فتویٰ پڑھ کے سنایا ہے. اس میں پھر محضر نامہ کا بھی بہت جگہ پر ذکر ہے، اور یہاں سارے فتووں کا ذکر ہو رہا ہے. صفحہ نمبر 240 جلد نمبر 1، اس کی 2-3 جلدیں ہیں. تو یہ ہے کہ اچھا جی، بہرحال یہ لمبی تفصیل ہے، اس کے اندر کافی جگہ پر انشاءاللہ یہ 1974 کے اوپر ہم الگ سے پروگرام کریں گے، اس میں تفصیل کے ساتھ میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دکھا دوں گا. یہ جو حاصل مطالعہ میں نے پڑھ کے چڑھایا ہوا ہے اس کا بھی لنک میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اور اس کو شیئر بھی کیا کریں. جو لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس لنک کو کلک کریں، اس کو خود دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کے بعد اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو بھی سمجھیں اور ان کو پھر شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. جو بندہ ویڈیو بنانا جانتا ہے وہ ضرور ویڈیو بنائے، بے شک چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائیں، زیادہ لمبی نہ بنائیں. بے شک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہی پڑھ کر سنائیں، کوئی کتاب پڑھ کر سنائیں. یہ آپ لوگوں کا فرض ہے، جس کے بعد تھوڑا سا بھی وقت ہوتا ہے وہ ضرور یہ کام کرے. میں بھی جو ہے وہ وقت نکالتا ہوں تو وقت نکلتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ مصروف ہوتا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس باتوں کو شیئر کر دیا ہے. امید ہے کہ صابر شاکر صاحب جو ہیں ان کو کافی مواد مل گیا ہوگا. یہ جو جھوٹ انہوں نے بولے ہیں اس کے خلاف اس ثبوت کے طور پر کہ وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ دونوں غلط باتیں کر رہے ہیں، بالکل واقعات کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. میں نے جو بات کی ہے لاجواب کی ہے، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں نے ثبوت کے ساتھ ان کو غلط اور جھوٹا ثابت کیا ہے. جی آگے سنتے ہیں، مختصر سی رہ گئی ہے 2-3 منٹ کی. اور 1 ارب 40 کروڑ کیا وجہ ہے؟ آپ خود بھی سوچیں ذرا، تسلی سے، تحمل سے سوچیں کہ ایک تقریباً جی 1 صدی، ہاں جی 140 سال ہو گئے ہیں، 140 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس فرقے کی بنیاد رکھی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ 140 سال گزرنے کے بعد بھی اس کو پذیرائی نہیں مل سکی؟ اچھا، یہ انہوں نے کہا جی 140 سال ہو گئے ہیں اس فرقے کو پذیرائی نہیں مل سکی. یہ تو اگر کسی کے سامنے ہمیں اسلام کا فرقہ کہیں تو وہ تو اس پر ویسے ہی کفر کا فتویٰ لگا دے گا. دوسرا انہوں نے کہا جی فرقے کو پذیرائی نہیں ملی، یہ بھی صریح جھوٹ ہے ان کا. پوری دنیا کے ہر ملک کے اندر تقریباً جماعت احمدیہ قائم ہے اور پذیرائی ملی ہے. تو جناب آپ اے آر وائی پر، نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے وہ اس کے خلاف جھوٹا اور نفرت انگیز پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا. اگر پذیرائی نہ ملی ہوتی تو آپ کبھی ہمارا ذکر بھی نہ کرتے. آپ نے بہائیوں کا کبھی ذکر نہیں کیا، ان کو پذیرائی نہیں ملی. دوسری بھی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا. ہمارا ذکر کرنا آپ کی مجبوری ہے، کیونکہ جب سچ آتا ہے تو جھوٹ اور جو باطل ہے اس کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں اس کو پڑتو پڑ جاتا ہے. تو آپ کو پڑتو پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اب جماعت کی ترقی کو دیکھ کر اب جو ہے وہ اس طرح کے جھوٹے اور منفی نفرت انگیز پروپیگنڈے کر رہے ہیں. دوسری عرض یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کو تو 1500 سال ہو گئے ہیں،
تو کیا اسلام ساری دنیا پر غالب آ گیا ہے؟ ابھی بھی غیر مسلموں کی تعداد جو ہے وہ مسلمان کہلانے والوں سے زیادہ ہے۔ دوسرا، آپ نے کہا جی 1 ارب 84 کروڑ یا 40 کروڑ مسلمان ہیں، اس میں آپ نے دہشت گردوں کو بھی اندر گن لیا اور جو فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں وہ بھی اندر گن لیا۔ آپ بریلویوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں صرف بریلوی یا کم از کم وہ جو فقہ کو مانتے ہیں دیوبندیوں کے علاوہ صرف وہ مسلمان ہیں، وہ ذرا گن کے بتائیں کتنے ہیں۔ شیعوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں مومن صرف ہم ہیں، شیعہ باقی سارے کے سارے جو اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی، وہ سارے مومن نہیں ہیں، وہ نام کے مسلمان ہیں۔ اب آپ دیوبندیوں سے پوچھ کے دیکھ لیں، دیوبندیوں کے امام لکھتے ہیں حق صرف وہ ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اس کے علاوہ سارا کفر ہے۔ تو یہ جناب آپ کا دعویٰ اور ہے، ان کا دعویٰ اور ہے، اور احمدی مسلمانوں کو جو پذیرائی ملی ہے وہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ یہ احمدی مسلمانوں کے خلاف آپ کو جھوٹا پراپیگنڈا کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ احمدی مسلمانوں کو ساری دنیا میں پذیرائی ملی ہے۔ یہ چھوٹی سی جماعت ایک بندے کے ذریعے شروع ہوئی اور اب کروڑوں میں اس کی تعداد ہے۔ پاکستان کی میں ابھی دیکھ رہا تھا وکیپیڈیا کے اوپر آپ نے لکھا ہے 1 لاکھ اور کچھ ہزار ہے پاکستان میں۔ آپ جس طرح جھوٹے ہیں اسی طرح آپ کی گورنمنٹ اور آپ کے ادارے بھی جھوٹے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ پاکستان میں صرف 1 لاکھ ہے۔ خود آپ نے کہا جی احمدی 1 کروڑ ہو گئے ہیں، تو 1 کروڑ اگر پذیرائی نہیں ملی تو کیسے ہو گئے ہیں؟ سوری دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے احمدی اسلام کو کیوں قبول کر لیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے؟ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں، میں آپ کو دکھاؤں کہ افریقہ کے اندر کتنے لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ احمدی مسلمان بن گئے ہوئے ہیں، اور دوسرے علاقوں کے اندر ساری دنیا کے اندر جماعت احمدیہ کی تبلیغ کی وجہ سے جو لوگ اسلام کے اندر احمدیت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کے فرقوں کے اندر سے جو لوگ احمدی مسلمانوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں مختصر جواب دے کر آگے چلتا ہوں۔ یہ ایک منشا عام نہیں بن سکی، کیوں ابھی تک آپ لوگ 1 کروڑ تک محدود ہیں؟ اچھا اور صابر کیوں صاحب اپنے یہ آپ ایک کو اور غلط بحث میں الجھاتے ہیں جی کہ جی ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کی واپسی جو ہے نبی کے طور پر ہے وہ کس طرح ہے؟ بھائی تم ہماری باتوں کو مت کرو، تم اپنے جو بناتے پھرے ادھر رہو۔ یہ بحث آگے کرنی ہے ہمارے ساتھ؟ تو اچھا، چودھری غلام حسین صاحب نے نا بڑا طریقے سے، آپ دوبارہ اگر سنیں گے نا جہاں آخر سے کلپ، تو بڑے روکا ہے کہ 1 منٹ صابر شاکر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، پیسے جو لینے ہیں کاروبار ہے ان کا، اور ان پیسوں کے لیے یہ ٹکے ٹکے کے لیے بکے ہوئے یہ صحافی ہیں۔ تو کہتا ہے 1 منٹ ٹھہریں، یہ کہتے ہیں جی ہم ختم نبوت مانتے ہیں اور ہمیں سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں سے آنا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا کہ شاید چودھری غلام حسین صاحب کو جواب دینے لگے ہیں اس کا، تو کہتے ہیں ہم سے کیوں یہ سوال پوچھتے ہو، ہم سے ایسے ہی یہ سوال پوچھ رہے ہو، چلیں جی آپ صابر شاکر صاحب آپ کریں بات۔ تو جناب آپ سے سوال پوچھا ہے، اگر آپ اتنے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور قرآن کا اتنا ہی علم آپ کو مل گیا ہے، تو آپ سوال کا جواب دیں۔ کیا آپ احمدی مسلمانوں کو کہتے ہیں جی آپ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ کیا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، شریعت والے رسول ہیں، تو اگر ختم نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح آئیں گے؟ تو آپ نے یہاں پروگرام کر دیا یہ 13-14 منٹ کا ہمارے خلاف جھوٹ سے بھرا ہوا پراپیگنڈا آپ نے کر دیا، نفرت انگیز پراپیگنڈا کر دیا، لیکن اس چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں، آپ 1 منٹ میں جواب بنتا ہے، وہ جواب دے دیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کون سا دروازہ ہے جس کے ذریعے آ سکتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں جی لا نبی بعدی کا مطلب ہے میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، تو حضرت عیسیٰ جو شریعت والے نبی ہیں، جن کی اپنی شریعت ہے، وہ رسول ہیں آپ کے کہنے کے مطابق، اور وہ آ جائیں گے تو ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو پنجابی کے اندر مثال ہے کہ گڑ کھانا، گلگلوں سے پرہیز کرنا، کہ گڑ تو کھاؤ لیکن گڑ سے بنی ہوئی چیزیں جس میں بہت زیادہ میٹھا ہو وہ نہ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ عجیب و غریب آپ کا طریقہ ہے کہ ہمیں وہی کام کریں آپ تو آپ پکے مسلمان، وہی کام کریں ہم تو ہم کافر، یہ عجیب و غریب آپ کے طریقہ کار ہے۔ تو چودھری غلام حسین صاحب آپ تو ویسے بالکل ہی کوئی علم نہیں رکھتے، صابر شاکر صاحب تو پھر بھی جھوٹ جو ہے وہ طریقے سے بول لیتے ہیں، تو آپ سے تو جھوٹ بھی صحیح طریقے سے نہیں بولا جاتا، تو آپ کوئی اور کام ڈھونڈیں، یہ آپ کے پاس کا روگ نہیں ہے۔ دوسرا پھر مذہبی گفتگو کرنا، وہ بھی نیچے لکھا ہے ARY نیوز، تو یہ کون سی نیوز آپ دے رہے ہیں جناب؟ یہ کون سی خبریں ہیں جو آپ چلا رہے ہیں؟ صرف پیسہ پیسہ کرتی ہے، بس پیسے پہ تو مرتی ہے۔ تو یہ پیسوں کے لیے آپ صابر شاکر صاحب اور آپ بیٹھ کر یہ جھوٹا پراپیگنڈا جماعت احمدیہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ 1-2 منٹ کی ویڈیو رہ گئی، وہ دیکھ کر آپ سے اجازت چاہیں۔ ایک اور بات میں جو صاحب بتا دوں کہ جناب ہم جو خبر دیتے ہیں بڑے سوچ سمجھ کے دیتے ہیں اور اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور جس خبر کا ہمیں پتہ ہے تو کیا ریاستی اداروں کو نہیں پتہ ہوگا؟ تو ریاست پاکستان کے ادارے بھی اتنے بے خبر نہیں ہیں، ان کے پاس بھی سب معلومات جی بہت معلومات ہے ریاست پاکستان کے اداروں کے پاس۔
جماعت احمدیہ کے بارے میں ریاست پاکستان کے پاس اگر یہ خبر ہوتی کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں، ہم کوئی پاکستان کے خلاف عمل کرنے والے ہیں، تو وہ احمدی مسلمانوں کے خلاف وہ کوئی ایکشن کرتے. کوئی ایکشن جماعت احمدیہ کے خلاف کبھی نہیں ہوا. جماعت احمدیہ کے ممبران جو ہیں وہ حکومت پاکستان کا حصہ رہے ہیں. انہوں نے بہت بڑے بڑے کام پاکستان کے لیے کیے ہیں. انہوں نے پاکستان کا نام ساری دنیا میں روشن کیا ہے. اس وقت جب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو ساری دنیا اپنے پاسپورٹ آفر کر رہی تھی، انہوں نے پاکستان کا لباس پہن کر پاکستان کے پاسپورٹ کے ساتھ جا کر نوبل پرائز حاصل کیا. اور ساری دنیا میں کسی آپ کے ختم نبوت کے مجاہد نے وہ اعزاز حاصل نہیں کیا جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. عالمی عدالت صاحب کے جج بنے، جنرل اسمبلی کے وہ لیڈر بنے، صدر بنے، اور آپ میں سے تو کسی کو یہ دو عہدے کبھی نہیں ملے. پاکستان کا نام روشن کیا، کشمیر کا معاملہ لڑا، فلسطین کا معاملہ لڑا، وہاں اربوں کے معاملات انہوں نے لڑ کے دیکھے. پھر پاکستان کے اندر 1948 کی جنگ ہو، جماعت احمدیہ 40,000 والنٹیئر پیش کیے. جب مودودی صاحب جو صابر شاکر صاحب کے مرشد ہیں وہ اس جہاد کو حرام قرار دے رہے تھے، اور وہاں یہ جو آزاد کشمیر کا علاقہ آپ کو آزاد نظر آتا ہے یہ احمدی مسلمانوں نے آزاد کروایا ہوا ہے. جب آپ کے ختم نبوت کے پکے مجاہد، سچے مجاہد جو ہیں وہ جناب جنرل ایوب صاحب اور یحییٰ بختیار صاحب نے وہ احمدی مسلمان جنرل کو وہاں سے کشمیر کے محاذ سے واپس بلا لیا تاکہ کہیں وہ اگلا چیف آف آرمی سٹاف نہ بن جائے. یعنی اپنے ذاتی فائدے کو قوم کے فائدے پر ترجیح دی، اور آج تک کشمیری وہاں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں جس کا رونا آپ ہر روز بیٹھ کے پیٹتے ہیں. تو وہ احمدی مسلمان جنرل تھا. صرف ایک جنرل جو ہے وہ جنگ کے اندر فرنٹیئر پر لڑتا ہوا شہید ہوا ہے، اور وہ بھی احمدی مسلمان تھا. صابر شاکر صاحب اپنا کیلکولیشن سیدھی کریں. آج تک جماعت احمدیہ کے کسی جگہ پر بھی ہم دھرنا دے کر نہیں بیٹھے، ہم کبھی بھی سڑکیں بلاک کر نہیں بیٹھے. سن 2010 کے اندر ہمارے 100 بندے شہید کر دیے گئے. آپ کے ختم نبوت کے جھوٹے اور دوزخی اور جہنمی مجاہدوں نے ان کو شہید کر دیا. پھر بھی ہم نے کوئی سڑک بلاک نہیں کی، کہیں مظاہرہ نہیں کیا. ہم قانون کے اندر رہ کر کام کرنے والی جماعت ہیں. آپ جھوٹا پراپیگنڈا جماعت احمدیہ خلاف کرتے ہیں. آپ کے ختم نبوت کے مجاہدوں نے سڑکیں بلاک کی، انہوں نے لوگوں کو قتل کیا، حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا. آپ کے ختم نبوت کے دیوبندی مجاہدوں نے لال مسجد کے اندر افواج پاکستان کے خلاف آپریشن کیا، ان کے بچوں کو قتل کیا، بازاروں کے اندر خود کش حملے کیے، بازاروں کے اندر معصوم عورتوں اور بچوں کو قتل کیا. اور اس طرح کے لمبی فہرست ہے. کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائے. ابھی تو میں نے وہ فہرست نہیں بتائی جو 4-4 سال کی بچیاں، 4-4 ماہ کی بچیوں کے ساتھ مردہ عورتوں کو قبروں سے نکال کر زنا کرنے والے بھی آپ کے یہ 1 ارب 40 کروڑ کے اندر شامل ختم نبوت کے پکے مجاہد ہیں. جو پورنوگرافی دیکھنے والے دنیا کے 1 نمبر پر آنے والے بھی آپ کے ختم نبوت کے مجاہد ہیں. تو یہ لمبی باتیں ہیں. وہ جو ہے جعلی دوائیاں بنانے والے، دودھ کے اندر ملاوٹ کرنے والے، وہ سارے آپ کہتے ہیں جی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پیروکار ہیں. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ توہین کرتے ہیں. تو جماعت احمدیہ خلاف جو آپ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، دنیا جانتی ہے جماعت احمدیہ دنیا کے جس ملک میں بھی رہتی ہے، ٹھیک ہے جناب، اس کے اندر اپنے اس ملک کے قانون کی تابع دار رہتی ہے، اس ملک کے اندر فلاحی کام کرتی ہے، اس ملک کے حکومتوں کی مدد کرتی ہے، وہاں فساد پیدا نہیں کرتی. آپ یہاں بھی فسادی ہیں. اقبال جو ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ کہتا ہے دین ملا فی سبیل اللہ فساد. یہ ملوانے ہیں جو فساد پیدا کرتے ہیں، اور آپ جیسے چینگڑے جو ہیں وہ بھی یہ ملوانے پیدا کرتے ہیں، اور آپ 2 ٹکوں کے لیے بک جاتے ہیں. آپ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے جماعت احمدیہ خلاف جھوٹا پروپیگنڈا آ کے بیٹھ کے کرتے ہیں. اور ہمارا یہ کام ہے ہم لوگوں کے سامنے حقائق پیش کریں اور لوگوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کریں جن کو دیکھ کر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو مولوی ہے یہ بھی جھوٹ بولتا ہے. مولوی کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں، اس کے جھوٹ دکھاتے ہیں، اور آپ کی طرح کے جو لنڈے کے دانشور ہیں ان کے خلاف بھی پروگرام کر کے ان کو جھوٹا ہم ثابت کرتے ہیں. تو یہ جناب ہم پروگرام کر چکے ہیں، اس پر کافی پروگرام ہو چکا ہے، میرا خیال ہے کافی ہے. انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے وہ اس بندے کے ہم پروگرام کے جواب میں کریں گے. اس نے بھی ایک پروگرام کیا ہے، یہ نیچے دیکھیں، قادیانیز آر مسلمز، اب پتہ چلا ود اسامہ غازی، اور یہ آج ہی اس نے پروگرام اپلوڈ کیا ہے. اس کے اندر کسی جگہ پر اس نے جماعت احمدیہ کے خلاف بھی یہ بات، یہ دیکھیں، قادیانی کو مسلمان کہنا کیا ناموس رسالت پر حملہ نہیں. تو یہ جناب میں آپ کو بتاؤں گا اگلے پروگرام کے اندر کہ یہ حملہ ہے یا نہیں ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ کبھی ہمت کرے نا کوئی. میں تو کہتا ہوں کہ جناب کہ آپ میں سے کوئی مرد میدان بنے نا تو آپ ہمیں اپنے پروگرام میں بلائیں.
یا ہمارا یہ میرا پروگرام چلا دیں آپ ایئر وائی پر، بول نیوز پر آپ چلا دیں اور کہہ دیں کہ یہ دیکھیں جی کتنے بڑے جھوٹے ہیں، یہ سب کچھ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ دیکھ کر فیصلہ کر لیں گے۔ کیوں صابر شاکر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ میں موقف دینے کو تیار ہوں، آپ میرے پروگرام کا کوئی کلپ اندر چلا دیں، یہ 1974 کی اسمبلی کے بارے میں وہ چلا دیں، یا آپ اس طرح کریں کہ آپ وہ اقلیتوں کے بارے میں جو آپ نے جھوٹ بولا اس کے بارے میں چلا دیں۔ تو یہ جناب اسامہ صاحب کے بارے میں ہم پروگرام اگلا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ والا پروگرام میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے، کافی لمبا پروگرام ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے جو ہے وہ بات کھول کھول کر بیان کرنے کی عادت ہے، تو جب میں بات کھول کر بیان کرتا ہوں ساتھ آپ کو ثبوت دیتا ہوں تو ظاہری بات ہے کہ پروگرام لمبا ہو جاتا ہے۔ اب اگلے پروگرام کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ یہ جو میں حوالے آپ کو دیتا ہوں، جو چیزیں بیان کرتا ہوں، اس کو آپ میں سے بھی جو لوگ اس قابل ہیں وہ کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ بنائیں، یا جو کلپ ہم بناتے ہیں اس کو ہی کاٹیں، یا اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کریں، فیس بک پر اپلوڈ کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم لنک ہی شیئر کریں، ہر طرف لوگوں تک پہنچائیں، یہ صابر شاکر تک یہ بات پہنچائیں۔ جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں، ان کی پہنچ ہے، وہ ان سے تعلقات رکھتے ہیں، وہ ان کو اس کا لنک دیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے پروگرام کیا ہے آپ کے پروگرام کے جواب میں۔ اب آپ بتائیں کہ اس میں جو حقائق ہم نے بیان کیے ہیں آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ اگر اعتراض ہے تو آپ اپنے پروگرام کے اندر ہمیں بلائیں، یہ جو ہے وہ چودھری صاحب کو بھی ساتھ بلائیں، مجھے بھی ساتھ بلائیں، آپ سوال کریں، میں جواب دوں گا، میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 1974 کی اسمبلی کے اندر کیا ہوا ہے، میں بتاتا ہوں پاکستان کے اندر اقلیتوں کو کیا مسائل ہیں اور کیا نہیں ہیں، اور میں بتاتا ہوں کہ جن کو آپ 1 ارب اور 40 کروڑ مسلمان کہہ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے بھی ہیں یا نہیں سمجھتے، وہ آپ کو مسلمان سمجھتے بھی ہیں یا نہیں سمجھتے۔ تو یہ جناب باتیں جو ہیں وہ تو ختم نہیں ہونے والی، ابھی بھی 1.5 گھنٹے کا پروگرام نہ کرتے بھی ہو گیا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں حصہ لیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح کے معلوماتی پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو میرے یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس بات کا بھی جواب ہمارے پاس ہوگا ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر جواب نہ ہوگا تو ہم اس پر تحقیق کر کے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوست ویڈیو بھیجتے رہتے ہیں ہر دوسرے بندے کی کہ اس کا بھی جواب دیں، اس کا بھی جواب دیں، تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کلی جان تے دکھ ہزاراں۔ تو میں ہر بندے کا جواب تو نہیں اس طرح دے سکتا، لیکن جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جوابات دیے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اعتراضات بار بار وہی دہرائے جاتے ہیں جن کے ہم پروگرامز میں جواب دے چکے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے آفیشیل فورمز کے اوپر بھی اس کا جواب اکثر دیا گیا ہوتا ہے، تو اس کا بار بار جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ اپنے پاس بھی کچھ مواد رکھا کریں، اور اپنے طور پر بھی ہر بندہ، میں کہتا ہوں ہر بندہ جس کو اللہ نے زبان دی ہے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ویڈیو بنائے، وہ پوسٹیں بنائے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کو شیئر کرے۔ ضرور جو بندہ جو کام کر سکتا ہے وہ ضرور کریں۔ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اگر ویڈیو بنانے کا طریقہ نہیں پتا، پوسٹ بنانے کا طریقہ نہیں پتا، حوالہ جات آپ کے پاس موجود نہیں ہے، ہم نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اس پر رکھے ہیں، ہم ویڈیو شیئر کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو آپ کے سامنے کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کیسے ویڈیو بنائی جاتی ہے، تو درخواست ہی میں کر سکتا ہوں۔ وہ ہمارا کام ہے، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام۔ آج جس کی فطرت نیک ہو آئے گا وہ انجام کار۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔